الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل عید کا دن ہے اور عید کے دن ایک بہت ہی پیارا خوبصورت پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے ذاتی تجربات. سب سے پہلے تو تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، عاشقان رسول کو بہت بہت عید مبارک. الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ قبلہ نگران شورا مولانا حاجی عمران اتاری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، جلوہ فرما ہیں، اور انشاءاللہ مفتی قاسم صاحب بھی کچھ ہی دیر میں اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ ہوں گے. نگران شورا کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. ماشاء عید مبارک. خیر مبارک. مدنی چینل کے تمام ناظرین کو بھی بہت بہت عید مبارک. ماشاءاللہ. ناظرین اس پروگرام میں انشاءاللہ اپنے ایکسپیرینس بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہ سکتے ہیں. جتنی کالز ہم کوشش، نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری ڈسکشنز کم ہوتی ہیں، آپ کی کالز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ پھر ہم انہی کالز کے مطابق انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو آپ نگران شورا سے، مفتی قاسم صاحب سے، ہم سب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی رائے لینا چاہتے ہیں، اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، عید کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نمبرز آپ دیکھیں گے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج کے دن کے واقعے سے ہی بات کو شروع کرتے ہیں، نگران شورا سے بھی بات کرتے ہیں. عید کا دن الحمدللہ اللہ کی رحمت کا دن ہے، برکت کا دن ہے اور مغفرت کا دن ہے. آج ایک ایکسپیرینس ہوا حضور، اللہ پاک نے ایک رحمت یہ کی کہ بارش ہوئی، مگر وہ بارش عید کی نماز سے پہلے ہو گئی. کراچی میں جو بارش تھی وہ آلموسٹ فجر کے ٹائم پہ ہو رہی تھی. تو مجھے آج جہاں عید پڑھانے جانا تھا وہ عیدگاہ گراؤنڈ میں تھا. تو مسجد میں فجر کا پلان ہوا تھا اور مسجد کے قریب ہی عیدگاہ میں عید کی نماز کا پلان تھا. تو جیسے ہی میں گھر سے نکلا تو گرج چمک، مطلب زبردست ایک موسم تھا. تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ عیدگاہ کا کیا ہوگا اور وہاں نماز کا کیا ہوگا. تو جیسے ہی مسجد پہنچے تو مسجد کی کمیٹی سے بات ہوئی، اور اچھا یہ بھی ایک تھوڑا سا فائدہ ہوا کہ ٹائملی پہنچ جانا، وقت سے پہلے پہنچ کر ڈسکشنز ہو گئیں. ماشاءاللہ یا مرحبا. دوبارہ مفتی صاحب. ماشاءاللہ مفتی صاحب کی آمد مرحبا. تو مفتی صاحب نے بھی آج عید پڑھائی ہے تو مفتی صاحب سے بھی مشورہ لیں گے. تو اب وہاں میں پہنچا جب فجر کی نماز سے پہلے، تو کمیٹی والوں سے بات ہوئی کہ بھائی عید کی نماز کا فجر کی نماز کے فوراً بعد عید کی نماز. ہاں ظاہر ہے تھوڑی دیر کا وقفہ تھا. 6:10 پر فجر کی جماعت تھی اور 7 بجے اوکے. 6:30 بجے بیان تھا. تو پھر یہ طے ہوا کہ بھائی مسجد میں ہی عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں. تو پھر اب میسیجز ہم نے فلوٹ کیے کہ بھائی جنہوں نے عیدگاہ جانا تھا وہ یہاں آ جائیں. اچھا پھر وہ ایک کہتے نا کہ قدرتی کلک ہوا. میں نے کہا دیکھیں آپ جنریٹر کا انتظام ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے جس طرح بارش ہو رہی ہے نا لائٹ بھی چلی جائے گی. اور لائٹ چلی گئی نا یہ تو بھی ذاتی تجربات ہے. ذاتی تجربہ ہے. کراچی والوں کو تو تجربہ زبردست ہی ہے. اچھا اب میں نے کہا یہ لائٹ گئی تو عام نمازوں کی تکبیر تو مکبرین سنبھال لیں گے، یہ 6 زائد تکبیروں میں نا میں نے کہا معاملہ آگے پیچھے ہو جائے گا. مہربانی کریں ابھی 1 گھنٹہ ہے، کچھ نہ کچھ جنریٹر یو پی ایس کا انتظام کریں تو ایسا ہو سکتا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب اب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو لائٹ چلی گئی. مسجد میں اندھیرا گپ، کیونکہ اب فجر بھی جو ہے وہ بھی اجالا نہیں ہوا تھا. تو پھر بہرحال اللہ نے یہ بڑا کرم کیا کہ نماز سے پہلے پھر لائٹ آ گئی. لیکن میں 2-3 چیزیں اس میں نے دیکھا کہ ایک تو ایک ہماری پلاننگز ہیں اور ایک ہوتا وہ یہ جو رب چاہتا ہے. لیکن پلان بی اس کو ہینڈل کرنا، اور میں نے آپ سے بہت چیزیں اس معاملے میں سیکھی ہیں کہ اس میں پینک نہ ہونا. یار یہ کیوں ہو گیا، یار سارا پلان چوپٹ ہو گیا. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ چہرے سے ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، ٹینشن میں آ جاتے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ بارش نہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ ہم اس کو کچھ کر سکتے، لیکن اتنا خوف، اوئے ہوئے اب عید کا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ گھروں میں ماحول ہو، اب تو ہم باہر بھی نہیں جا سکیں گے، ہماری تو عید ہی آج صبح نکلتے ایک بندہ کہتا عید ہی گیلی ہو گئی. ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہے وہ نئے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ. تو یہ کراچی میں سینیریو ہو سکتا ہے، پاکستان کے اور شہروں میں بھی ہو. تو یہ پلان بی کا ریڈی ہونا اور ذہنی طور پہ پینک نہ ہونا، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول دیں پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اچھا عید گیلی ہو گئی، اس سے اچھا مفتی صاحب ورڈ ہوتا ہماری عید تر بتر ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ پاک کی رحمت برسی. اور کیا آپ نے خود ہی نوٹس کیا کہ یار اسٹینڈ بائی جنریٹر اور ہونا چاہیے. ہمارے یہاں میرا خیال ہے شاید کراچی یا پاکستان کی بات کروں تو پلان بی یہ دیگر ممالک میں ہوتا ہے. ہمارے پلان سی، پلان ڈی سب ہونا چاہیے. جنریٹر منگاؤ گے تو وہ اسٹارٹ نہیں ہوگا. ہمارا نہیں ہے جنریٹر، وہ اسٹارٹ بھی نہیں ہوگا.
اس پہ بعض اوقات پیٹرول نہیں ہوگا تو موم بتیوں پر جانا پڑے گا. صحیح. ایک پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی کہ کس طرح لوگ پہلے واضح میں عید کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور سنا ہے کتابوں میں کیا لالٹین وغیرہ لے کے چلتے تھے عید کے لیے. تو فجر یہ سے ہوگا. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے سب میں پینک کا کوئی بجائے. اچھا پینک جو ہے نا اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈنگ پوزیشن میں ہے نا اس کو پینک نہیں ہونا, کام ڈاؤن رہنا چاہیے. اس کو مطلب کہ چیزوں کو اس کا کام ان چیزوں کو نارملائز کرنا. تو جو اصل میں آلریڈی نیچرلی جب کام خراب ہو رہا ہوتا ہے تو جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا ان میں گھبراہٹ شروع ہو گئی ہوتی ہے. صحیح. ان کی گھبراہٹ دو طرح کی ہے. ایک یہ کہ وہ جو ایونٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. دوسری گھبراہٹ یہ کہ جو مین آدمی جو ہمارا بڑا ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو ہم کیا جواب دیں گے. اچھا یہ دونوں چیزیں مل کر جو ہے نا وہ کام جو خراب ہوا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ خراب کر دیتا ہے. تو اگر آپ ان کو کول ڈاؤن کریں گے, آپ دیکھو جو ہونا ہے وہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں ہو کیا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک کیس کے اندر آپ آئے تھے اور ہم امیر سنو کے پاس گئے تھے تو اسے فرمایا اب ہے کیا یہ بتاؤ نا. تو آپ نے کہا یار ایک جملے نے ساری ٹینشن دور. میری ساری مطلب کہ وہ جو پریشر تھا نا وہ ریلیز کر دیا کہ یار اتنی ڈسکشن میں جانے گئے اب ہے کیا. مطلب اب ایک آدمی کی لوٹ گیا. اب وہ پوچھتا ہے یار اب تمہارے پاس بچہ کیا یہ بتاؤ نا یار. جو بچہ ہے اس سے ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ اچھا یہ جو کچھ جو میں عرض کر رہا ہوں نا یہ یا تو کو قدرتی طور پر بندے کو یہ اللہ پاک صلاحیتیں دیتا ہے, ادروائز یہ بھی آپ کو یہ چیزیں آتے بالکل ایسا ہی آتے ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہیں. تو جیسے آج آپ کا ایک ایکسپیرینس ہوا کہ یار وہ مسجد کے اندر تو اب یہ بارش جب بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے تو یہ لائٹ جانے کا ایک ذاتی تجربات کے طور پر لے, بلکہ یہ تو شاید عوامی تجربات ہیں. بلکہ اب تو کہا جاتا ہے کہ بھائی لائٹ بارش آئے تو لائٹ بند کر دیا کرو. گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ بند کر دیں تاکہ لوگوں کی جو ہے نا کوئی اور بڑا نقصان نہ ہو جائے. بعد میں بے شک بارش ابھی لاسٹ 2-3 دن پہلے جو بارش ہوئی تھی 3 دنوں پہلے تو میرا خیال ہے کراچی یا کہیں بھی بہت سارے فیڈر جو ہے نا گر گئے, وہ گر گئے اور کراچی آلموسٹ اندھیرے میں. تو اب یہ ایک روٹین کی چیز ہے, پرانی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو جب بارش ہوگی تو وہ چیزیں اپنا ہمارے پاس پلان بی ہونا چاہیے. پلان بی ایسا ہونا اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں گے پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. یہ کیونکہ آج چلے میرے ساتھ ہوا عید کی نماز میں اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا, لیکن یہ نارملی تو ہوتا رہتا ہے نا. اب کسی کی شادی ارینج ہے اس میں بارش آ گئی, جب حالات خراب ایسے ہو گئے یا کسی وجہ سے نہیں جا پا رہا, ٹریفک میں کوئی پرابلم ہو گیا, تو اب میں نے ایک چیز آپ سے یہ بھی سیکھی تھی کہ اس ایونٹ میں اگر آپ کو کچھ پرابلم نظر بھی آ رہا ہے نا, مینجمنٹ کے مسٹیکس, یا مثال کے طور پہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوا, مینجمنٹ میں ہی گڑبڑ کر دی کسی نے. اب ہمارے گھر کی دعوت ہے, نہ ٹینٹ والے نے ٹینٹ صحیح لگایا, نہ کھانے والے نے کھانا ٹھیک بنایا, یا کوئی پرابلم آ گیا, تو اب اس وقت پینک کرنے کی بجائے پہلے ایونٹ گزرنے دو, پھر جتنے پرابلمز ہیں اس کو بعد میں ڈسکس کیا جائے, نہ کہ اسی ایونٹ کے دوران ہڑاہڑی کر دی اس جائے. میں عبداللطیف بھائی مجھے اگر میں کہوں تو میرے والد صاحب نے یہ سکھایا ہے. واہ. وہ تو یہ ٹانو خراب نہ کرا ہوا ہے. ہمارے میموری میں جو ٹانو مطلب اپنا ایونٹ میموری میں خاص شدھ میموری ہے, بالکل اس پہ ٹانا بولتے ہیں نا. اپنا ایونٹ اپنا ایونٹ کبھی خراب نہیں کرنا چاہیے. کوئی آیا بگڑ گیا تو ہم سے کوئی بات, آپ کو اتنا برا لگا ہوا اس کے بگڑنے کا, مگر آپ اس کے ساتھ مطلب میرا یہ پرام نکل جائے, یہ پرام نکل جائے گا, اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو اس طرح اگر آپ اپنی چیزوں کو لے کر چلیں گے, بس اس میں ہے کہ وہ کوئی سمجھدار آدمی ہو جو اپنے پروگرام کو سنبھال سکے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اپنی بارات کوئی خراب نہیں کرتا, جملہ امیر سنت کا ہے. 12ویں شریف میں جو ہرا اڑیا بازوں کا جذباتی لوگ کرتے ہیں وہ بھی کہیں سے بھی پتھر آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ اپنی بارات کون خراب کرتا ہے. آپ اپنی بارات کو سیدھی لے کر چلے تاکہ یہ ہمارا ایونٹ ہے اور ایونٹوں کا ایونٹ ہے, تو یہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں خاص طور پہ باری جب آ جائے کہ آپ کو پرفارم کرنا ہو, ایک تو یہ نا کہ آپ مہمانوں کو صرف ویلکم کر رہے ہیں. اب یہ تو ہم تینوں اس سے شکار ہوئے ہوں گے کہ کسی لائیو پروگرام کو کرنے پہنچے ہوں گے اور جناب انتظام میں, مائک میں, ظاہر ٹیکنیکل پروگرام ہے مدنی چینل پر بھی, کوئی چیز کی کمی رہ گئی. اب جانا ہے اگلے چند سیکنڈ کے بعد لائیو, اور چہرے کو بھی نارمل رکھنا ہے, مسکراہٹ بھی رکھنی ہے, ناظرین کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا ہے کہ ہم بیٹھنے کی جگہ سے یا مائک سے یا لائٹ سے یا کسی بھی چیز سے. ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے اتنی جیسے بولی رہے بیچارے,
میں کہا ایسا نہیں ہے کہ ابھی پریکٹیکل ہو یا دیکھو تینوں میں سے کون ہے جو موقع سنبھالتا ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ چند ایک مرتبہ ایسا بھی ہونا ایسا کہ پورا پروگرام ریکارڈ کروا لیا, بعد میں پتا چلا کہ مائک ہی آن نہیں تھا, مائک اللہ ساری پرفارمنس دے دیا, اس کے بعد ریکارڈنگ ہی نہیں ہوئی, صحیح. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو پلان بی پر ہم بات کر رہے تھے, جیسے آج ہمارے ساتھ آپ نے بھی ماشاءاللہ عید کی نماز جی جی, میں ماشاءاللہ پڑھائی, آپ ماشاءاللہ کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو آپ نے مسجد بنائی ہے فیضان مشکل کشا, اسی میں عید کی ماشاءاللہ. مجھے جب پوسٹ ملی مجھے بڑی خوشی ہوئی, اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. تو مفتی صاحب آپ کے ساتھ تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا, مسجد میں ہی تھی, ہماری اصل میں عیدگاہ میں تھی, تو بارش کی وجہ سے ہمیں مسجد میں شفٹ کرنی پڑی. نارووال میں ہوا تھا. ہاں میرا بیان 2007 یا 2008 کی بات کر رہا ہوں. جی, میرا بیان مفتی صاحب نارووال میں تھا. بڑی تیاری کی نارووال والوں نے, بڑی تیاری کی, میدان کی. بارش ہو گئی, بارش ہوئی بھی رات میں, ہوئے ٹائم بھی یعنی نہیں ملا. بالکل اجتماع سے تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی. ٹھیک. تو حاجی شاہد وغیرہ بھی ساتھ تھے, تو بڑا اب اجتماع یار بڑا. اب ہوا یہ کہ اب کیا کریں, مسجد اتنا چھوڑ دیں, مسجد کوئی نہیں ہے, کوئی مسجد ہاں ہے ایک, اتنی بڑی نہیں ہے, پبلک تو آئے گی نا. بارش ہے تو ہر بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائی ڈراپ بھی ہو جائیں, اور لیکن کئی جذبے والے ہوتے کہتے جانا ہی جانا. پہنچے بھی. جی جی جی, میں کہا یہ پہنچے گے تو اب کیا کریں گے آپ, اتنی مشکل اور محنت سے یہ بسیں اور گاڑیاں لے کر پہنچے ہوئے ہوں گے, ان کو بولیں گے ہم بیان نہیں کر رہے, اجتماع نہیں ہے, مطلب یہ اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی. تو ہم نے وہ میرا خیال ہے ودن آور, ایسا ہی ودن آور پورا کے پورا اجتماع مسجد میں ٹرانسفر کیا, ماشاءاللہ. اور نارووال کا بہترین اجتماع ہوا. اب ظاہر ہے اس طرح کا بیدار اجتماع تو نہیں ہو سکا ہوگا, لیکن ہوا اور کیا گیا. اور وہی آپ کو ہیلی فیکس یاد ہوگا یار, جی جی, ایسے تو بہت سارے میں ساتھ تھا آپ کے. ہیلی فیکس صاحب بھی ساتھ تھے, وہ جو بیدار, او اللہ اکبر. چلے ناظرین کو وہ ذرا ایکسپیرینس بتاتے ہیں. ناظرین, یو کے میں نارملی اجتماع مطلب میدان میں نہیں ہوتے, آؤٹ فیلڈ میں نہیں ہوتے, کیونکہ وہ موسم بہت جلدی تبدیل ہوتا ہے. کہا جاتا ہے یو کے میں ویسے 3 Ws کا بھروسہ کم کرنا چاہیے, اب وہ تفصیل میں نہیں جاتا. تو بہرحال اس میں ایک ویدر بھی ہے, تو اس میں ایک اجتماع رکھا گیا گراؤنڈ میں اور ٹینٹ لگا کر, واقعی اجتماع نا ماشاءاللہ ہزاروں عاشقان رسول تھے. اچھا یہ ماشاءاللہ میں مس کر گیا تھا, مفتی صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, نگران شورا کا بیان تھا. اللہ اکبر, مطلب طوفان کہتے کس کو ہیں, آندھی کہتے کس کو ہیں, اور بارش کہتے کس کو ہے. وہ جو دھوم دھام تھی, لیکن ایسا ٹینٹ انٹیکٹ رہے, یہ بات ماننی اب پڑی. بیان کا موضوع کیا تھا وہ بخیر موت اور قبر و آخرت تھا, بخیر کوئی چوہا وغیرہ آیا تھا یا کیا ہوا تھا؟ نہیں آیا نہیں تھا, میں نے بیان میں لے. اچھا بیان میں آپ لوگ کھڑے ہو گئے تھے شاید, تھوڑا سا بارش آپ نے سب کو بٹھا دیا. وہ جو آوازیں تھی نا, اس آواز میں تھوڑا سا موت سے قیامت, اس کا وہ جو فوراً ایئر چینج کر دیتے نا آپ, تو یعنی کہ موسم نے خود ہی بیان کا جو تھا نا وہ ایک ماحول بنا دیا. ٹاپک دے. لیکن ماشاءاللہ بڑا کمال کا اجتماع تھا. ایسے تو کئی پروگرامز یاد ہیں. ذہنی آزمائش کا ایسا ایک بار فائنل تھا گجرات میں, کوئی اسٹیڈیم ہے, ظہور الہی غالباً اسٹیڈیم, بڑا مشہور اسٹیڈیم ہے, اور مجھے انہوں نے اظہر بھائی رکن شورا نے کہا کہ اس بار ہم نے اسٹیڈیم بھرنا ہے, آپ ہمیں یہاں کا فائنل کا ٹائم دیں. فائنل اور پیک پہ جا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ہماری مجلس چینل کی ٹیم تھی, اس نے 2 دن پہلے نا موسمیات سے رابطہ کیا, محکمہ موسمیات سے رابطہ کیا, تو بڑی خطرناک گرج چمک کے ساتھ بارش انہوں نے پریڈکٹ کی. ہم نے کہا چلو ایک دن اور دیکھتے ہیں. بالکل ایک دن پہلے جو ہے نا پھر چیک کیا, تو بالکل بارش جو ہے نا ان کو پتہ چل رہی تھی. ہم نے رکن شورا سے مشورہ کیا, وہ کہہ رہے نہیں ہوتی عبداللہ بھائی, ہمارے یہاں تو پیشن گوئی آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا ہو گئی تو کریں گے کیا, اجتماع تو آپ مسجد میں شفٹ کر سکتے. ذہنی آزمائش میں تو بہت سارے اسکور, مشینیں, بہت سارا ٹیکنیکل اسٹاف ریکوائرڈ ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے کہیں اور لے جائیں. آئی صاحب جس دن اگلے دن فائنل تھا, ہم نے ایک دن پہلے راتوں رات جو ہے ایک مارکی واقعی چھوٹی تھی, وہاں تو ہزاروں لوگوں کا ایکسپیکٹ تھا. میں نے کہا دیکھیں بے شک اسٹیڈیم میں 25-50 ہزار لوگ آ جائیں گے, لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ ویورز ہیں, سارا پروگرام ڈسٹرب نہ ہو, ہمیں مارکی میں شفٹ ہو جانا چاہیے. مجھے یاد ہے صاحب, میں نے پورا پروگرام کیا, اور پورے پروگرام میں کب 3 گھنٹے شاید میں پروگرام کرتا رہا, 3 گھنٹے تک بارش ہوتی رہی, اور دھماکے دار جس کو کہتے ہیں نا گرج چمک, میں اسٹیج ایسا لگتا گر جائے گا, حالانکہ مارکی میں تھے. تو یہ ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ رہنا چاہیے. تو بڑے ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے, تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. مطلب اس پر آپ تھوڑا سا آپ بھی رہنمائی فرمائیں. ہمارا پلان کچھ اور ہوتا ہے, ہو کچھ اور جاتا ہے, اس میں ریئیکشن کیا ہو, مذہبی طور پہ بھی, اسلام بھی ہمیں اس بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہو کہ ہمیں اس پہ کام ڈاؤن بھی رہنا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل تو انسانی فطرت ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے مزاج کے اندر ہیں کہ وہ جلد گھبرا جاتا ہے, جلد مایوس ہو جاتا ہے, اور جلد پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ چیزیں پہلے آتی ہیں, اور امید, سکون اور اطمینان یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں. سبحان اللہ.
قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں، شاید میرے خیال میں کوئی یعنی کہ ویسے تو انسان کے حوالے سے خاص انسان کی نفسیات اور مزاج کے اعتبار سے بھی شاید 1 درجن آیات ہیں، لیکن اس میں 5-6 جگہ کی جو آیات ہیں نا وہ اسی موضوع پہ ہیں کہ اذا مسہ الشر فیئوس قنوط، جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے تو وہ بڑا مایوس اور بڑا نا امید ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسانی مزاج بیان کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس مایوسی کا جو علاج ہے اور جو اس نا امیدی کا علاج ہے، اس کا سارا دار و مدار قوت قلب پہ ہوتا ہے۔ قلب جتنا مضبوط ہے اتنا ہی جو ہے وہ نا امیدی سے اور مایوسی سے جلدی نکل آتا ہے، اور قلب کی جو قوت ہے وہ مومن کے لیے توکل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو قوت قلبی ہے اسے جگہ جگہ جو بیان کیا نا وہ توکل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ توکل اگر دل کے اندر مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، تو آدمی بڑی تکلیف دہ، بڑی پریشان کن سچویشن سے بھی بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے، یا کم از کم اس کو فیس کر لیتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو لکھا ہے نا کہ جب آپ فرعون سے، یعنی جب آپ مصر سے نکلے اپنی پوری قوم کو لے کے، تو اب قوم نے دیکھا کہ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے، اور فرعون کا لشکر تھا تقریباً 6 لاکھ افراد پر مشتمل۔ اب اتنا بڑا لشکر، اور وہ لشکر ہے جو باقاعدہ یعنی کہ تیر اور تلوار کے ساتھ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ جو قوم نکلی تھی، بنی اسرائیل کی جو قوم نکلی تھی، یہ ساری کی ساری نارمل ایک عام لوگ تھے، بلکہ یہ مزدور طبقہ تھا، یہ وہ والے نکلے تھے۔ تو اب انہوں نے شور مچا دیا، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون آ گیا۔ اس طرح کے مختلف الفاظ قرآن پاک کے اندر ہیں کہ بھئی انا لمدرکون، ہمیں تو پکڑ لیا، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا کہ انا معی ربی سیہدین، واہ 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 بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے تو وہ مجھے راستہ دکھائی دے گا۔ واہ واہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر راستہ دکھا دیا کہ اس دریائے نیل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ایک نبی علیہ السلام کا خدا پر توکل کے جو الفاظ ہیں نا انا معی ربی، واہ واہ واہ، یہ الفاظ ہی جو ہے یہ توکل کی اس قوت اور اس ایمان کی اس حالت کو بیان کرنے والے۔ اسی طرح جو غار ثور کا واقعہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پریشانی کا اظہار کیا کہ غار کے باہر جو ہے وہ کفار موجود ہیں، اور اگر تھوڑا سا جھک کے بھی دیکھ لیں گے نا تو ہمارے پاؤں نظر آ جائیں گے، اور یہ لوگ بھی وہ ہیں جو آئی شہید کرنے کے لیے اور باقاعدہ اسی تلاش کے اندر نکلے ہوئے۔ اللہ اکبر، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو جملہ مبارک ہے وہ کیا تھا کہ لا تحزن ان اللہ، ان اللہ معنا، سبحان اللہ، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ واہ واہ واہ، تو اب یہاں جو نبی پاک علیہ السلام کا جملہ ہے وہ بھی دیکھ لے کہ وہ بھی اسی توکل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ توکل ہی قوت قلبی عطا کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ ان پر نازل سبحان فرمایا، اللہ، اپنے رسول پہ نازل کر دی۔ سبحان اللہ، تو ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی صورتحال میں جو سب سے پہلا ہمارا ذہنی زبانی جو ہمارا ایک یعنی کہ سٹیپ ہونا چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ فوراً توجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، باقی سارے راستے اس کے بعد کھلیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پلان بی اگر ہے تو وہ کامیابی تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ اسے کرے گا، کیا بات ہے، اور اگر نہیں تھا تو پلان بی دماغ میں آئے گا بھی تبھی کہ جب اللہ تعالیٰ دماغ میں پیدا کرے گا۔ سبحان تو لہذا پہلے جو فیض کا منبع ہے پہلے اس طرف متوجہ ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا نا تو خاص طور پہ مومن مسلمان کا یہی معاملہ ہے کہ وہ کتنا بھی گناہ گار ہو، جب وہ خاص کسی مشکل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا واہ، تو اس وقت اس کی قلبی کیفیت عام طور پہ ایک مومن کامل کے برابر ہو چکی ہوتی ہے، کیا بات ہے، دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہا ہوں، کیونکہ پریشانی کے اندر ایک بندہ اگر دریا میں ڈوب رہا ہے اور اس وقت اگر وہ خدا کو پکارتا ہے، اس وقت جس دل کی گہرائی سے وہ خدا کو پکار رہے ہیں نا تو کوئی مومن کامل بھی اتنا ہی پکار سکتا ہے۔ یہاں شان کریمی بھی تو ہوگی نا کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا مگر اب پکارنے پر بھی مدد آتی ہے۔ رحمت ہمیشہ غضب پہ سبقت رکھتی ہے، کیا بات ہے، اور رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ کیا بات ہے،
اور واللہ رؤوف بالعباد، سبحان اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور اس کے کلام کی ابتدا ہی اس کی صفت رحمان و رحیم سے ہوتی کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کیا بات ہے۔ اور اب ہر وقت بندہ مومن کی زبان پر رکھی ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تاکہ اس کی اس شان رحمان اور شان رحیم کو وہ بار بار یاد رکھتا رہے۔ تو ایسے مواقع پر جہاں پر کوئی مشکل کوئی پریشانی پیش آئے تو سب سے پہلے وہی ہے توجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت بھی متوجہ۔ جو سینیریو ہے نا، جیسے یہ جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، کئی لوگ کاروبار کی وجہ سے، انویسٹمنٹس کی وجہ سے، مستقبل کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، بہت زیادہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ڈپریشن، پریشان، سوچے ہی سوچے ہیں۔ تو یہی والی بات کو پھر مد نظر رکھے، تو ہے نا، مطلب کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا نیچر تو ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ پریشان ہوں گے نہیں تو اب صبر کریں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، اب صبر کریں گے نہیں تو آپ کو اجر ملے گا کیسے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک ہے نا، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جب آپ پر کوئی ایسی افتاد آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جان میں، اللہ کی مال طرف میں، حالات میں، تو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، سینے پر بھار آ جاتا ہے، پیٹ میں ایک گھبراہٹ سے پیدا ہو جاتی ہے، بالکل ایسا۔ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ایسی چیزیں مفتی صاحب نے کہا کہ پھر بندہ فوراً اپنے رب پر، تو یہ فائنلی ہے ہی بڑی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بحثیں ہوتی ہے مفتی صاحب کسی موضوع کے اوپر، آخر میں ایک جملہ مسلمان کہتا ہے، چل یار اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، فائنلی اللہ مالک ہے یار، اللہ پائیں نا، اللہ بدے ساروں کا۔ اچھا اس میں ایک چیز مجھے اس میں جو عبدالحبیب بھائی آپ مفتی صاحب جو فرمائے تو میں غزوہ احد پر مفتی صاحب غور کر رہا تھا، قیادت کیسی ہوتی ہے۔ جب صورت تبدیل ہوئی، کفار نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا، وہ ہے غزوہ حنین ہے، تو دونوں نبی مواقع۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے لیڈ فرام میدان دی فرنٹ، احد کے اندر لیڈنگ پوزیشن میں جو آپ کی جو تھی، اور پھر آپ نے فرمایا وہ کسی صحابی سے جو جہر الصوت تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پکارو، یعنی کہ بالکل پکارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فرنٹ پہ تھے۔ اللہ ہیں؟ لیڈ فرام دا فرنٹ، کیا تو یہ جو ہے نا، یہ لیڈنگ، قیادت، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط قلب والا کون؟ اللہ اکبر، یہ پوزیشنیں جو ہوتی ہیں، تو یہ جو بھی کام میں، گھر میں، ادارے میں، تنظیم میں، جو بھی پوزیشن جس کی یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو کسی چیز پہ لیڈ کرنا ہے، تو اس کو ایک موقع بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان کو نواز رہے تھے، دعائیں ہو رہی تھی اور لیکن وہاں صورتحال کچھ اور تھی، لیکن غزوہ احد میں صورتحال کچھ اور تھی۔ تو یہ ہونا سچویشن کے مطابق ہینڈل کرنا۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اس موضوع پر، اور کچھ باتیں اور کرنے کو جی چاہ رہا ہے، کالز بھی آ رہی ہیں، آپ کال ہمیں کر سکتے ہیں۔ ایک میں ون لائنر لینا چاہوں گا جو میں نے ان تمام چیزوں میں ایکسپیرینس کیا اور آپ بزرگوں سے بھی سیکھا، کہ ایک بار زندگی میں آپ کسی بڑی مصیبت سے نکل جائیں تو اب اگلی مصیبت آپ کے لیے وہ پچھلی مصیبت ایسی ایکسپیرینس دے رہی ہوتی ہے کہ اگلی مصیبت میں اتنا ٹینشن نہیں ہوتا، اگر پہلے تو پورا پھنسا تھا اور اللہ نے نکال دیا نا، اب بھی کرم ہو جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی ایک تجربہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حدیث مبارک ہے کہ ابن آدم کو صبر سے زیادہ بڑی اور وسعت والی کوئی خوبی نہیں عطا کی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، حدیث مبارک ہے کہ صبر سے بڑی خوبی انسان کو عطا نہیں کی گئی، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صبر پہ وہ شے عطا فرماتا ہے جو صبر کے علاوہ عطا نہیں فرماتا، یعنی وہ صبر کے مرحلے سے گزر کر ہی ملتی ہے۔ اچھا، ایسا ہی ہے ایکسپیرینس۔ پھر اسی طریقے سے یعنی کہ اب یہ جو ہے کہ صبر پر جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا کسی اور شے سے عطا نہیں فرماتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں پریکٹیکل ہونے کے بعد ہی بندہ سیکھ پاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اس سے پہلے وہ اگر کوئی مراقباتی مشقیں بھلے کرتا رہے کہ میں بڑا مضبوط ہوں، میں بڑا مضبوط ہوں، اگرچہ اس کا بھی فائدہ ہوتا اپنی جگہ، یعنی کہ جو بھی اس کی انسپریشنز وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ریئل ٹائم، جملہ کہنا اور بات ہے اور حقیقت سے گزرنا اور بات ہے۔ اسی لیے اب یہ جو ایسا کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی لیڈر جو ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک لیڈنگ جو اس کی وہ کوالٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی زیادہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان مرحلوں سے گزرا ہوتا ہے، اور وہ جتنے زیادہ مرحلوں سے گزرا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اس سچویشن کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے۔ ویسے وہ جملہ ہے، وہ ہے تو کسی اور تناظر میں کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، لیکن وہ حقیقت کا بیان بھی کہ مشکلات پڑھ کے جو ہے وہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو ایک تو اس مشکل کے اینڈ ریزلٹ کا سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کہاں تک ایفیکٹ کر سکتا ہے، دوسرے نمبر پر اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے اسے وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو صبر جو ہے بہرحال بہت عظیم چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو صبر سے گزارا۔
जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम को, हत्ता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो सीरत भी कुरान पाक में बयान की गई, उसके अंदर भी उनका सब्र से गुजरने का वाक़या मौजूद है। अलक़ीना अला कुर्सिही जसदन सुम्मा अनाब, तो वो उसका बयान हालांकि वो मौजूद तो है। बड़े बादशाह बने। हालांकि वो बादशाह थे, लेकिन सब्र से उनको भी गुजारा गया। तो अंबिया अलैहिस्सलाम को सब्र से गुजारने की बहुत बड़ी वजह यही होती है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना होता है। तो चैलेंज के बगैर ज़िंदगी बहरहाल बनती नहीं है। ये तो आपका एक जुमला सब मैं नहीं भूलता, बल्कि कई जगह कोट किया है, अगर आप ही उसको प्रॉपर तरीके से, मैं शायद मिस ना कर दूं, जुमला मैं याद दिला देता हूँ कि जो मुसीबतें होती हैं या परेशानियां होती हैं वो छोटों को मिटाने आती हैं और बड़ों को बनाने आती है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जो कमज़ोर दिल का आदमी है या जो आम एवरेज लोग होते हैं, नॉर्मली ये होता है कि उन पर जब कोई मुसीबत परेशानी आती है तो वो हर शय से मायूस हो के बिल्कुल बैठ जाते हैं कि बस जी अब तो लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गया, अब तो ज़िंदगी ख़त्म। ठीक है। जबकि बड़े लोगों पर जो जब कोई परेशानी आती है तो वो उसे अपने लिए एक चैलेंज समझ के उसका मुकाबला करते हैं, क्या बात। और फिर उस मुसीबत से कोई दर्स लेने की कोशिश करते हैं। ये ऑलवेज बोला जाता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये यानी कि ये रुकावटें नहीं हैं, ऊपर चढ़ने का रास्ता है। ये वो स्टेपिंग स्टोन्स, जैसे क्या नाम है, ये बारिश होती तो वो ईंटें नहीं रखते थे दरमियान में, कभी पानी से बचते हुए वो ईंटों पे पाँव रख रख के गुजर जाते हैं। सुभान तो ये जो मुसीबतें होती हैं ये बेसिकली आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, ये रोकने के लिए नहीं होती। तो उसके एतबार से उस तनादुर के अंदर ये किसी का जुमला है कि परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें ये छोटों को मिटाने या घटाने आती हैं और बड़ों को बनाने आती क्या हैं। बात। तो बड़े बन जाते हैं, छोटे जो है वो अपनी खुद अपनी कुव्वत इरादी की कमी, अपने ज़ोफ़े कल्बी और अपने जो है वो नॉन एक्सपीरियंस की वजह से वो बेचारे वो ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाते हैं। जो ये होता ही एक्सपीरियंस के साथ है। ऐसे ही है, ऐसे ही। यानी यूँ समझिए कि मुफ्ती साहब ने जैसे फरमाए ना, तो जब आप बड़े बड़ों की आप इस मौजू पर बयाना सुन लेंगे, मगर जब इन पर आई ना तो ये बैठ गए, क्योंकि बोलने की हद तक तो ठीक था, अब प्रैक्टिकल आया। क्योंकि जब प्रैक्टिकल आता है ना, क्योंकि बोलने में दिल में घबराहट नहीं है। दूसरों को लेक्चर है ना। हाँ, क्योंकि सर दूसरों के पैसे संभालना आसान है, अपने पैसे इन्वेस्ट करना मुश्किल है। सही, बिल्कुल 100% ऐसा राइट। ऐसा ही है। तो ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप पर ये आजमाइश आती है तो उस आजमाइश से निकलना, इसमें वो एक दिलचस्प वाक़या है ना कि एक साहब किश्ती में अपने नौकर के साथ जा रहे थे, तो नौकर पहली बार किश्ती में बैठा था, तो किश्ती हिलने लगी, नौकर चिल्लाने लगा, और चिल्लाता इतना कि मतलब किश्ती में बैठने वाले बेजार हो गए। यार बोला भाई इसको चुप कराओ। बोला क्या चुप करा भाई, चुप हो जा। वो चुप ही ना, मैं मर गया, मेरे को उतारो। एक कमादार आदमी बैठा था, बोला कि इजाज़त हो तो चुप करा दूँ। अच्छा। बोला करा दे। उसको उठाया, पानी में फेंक दिया। और पानी में हाथ मारने लगा, मुझे बचाओ, मैं मर गया। उसको उठाया, अब दोबारा किश्ती में डाल दिया। अब खामोशी से बैठ, अब जो चुपचाप बैठ गया अब ना, बेशक किश्ती हिलती रहे। अब हिलती रहे, जो भी हुआ। उसके सेठ उसको पूछा, भाई तूने क्या किया? बोला मैंने उसको छोटी से बड़ी मुसीबत में डाला। वाह। बड़ी से जब ये दोबारा छोटी की तरफ आया, उसको नेमत लगने लगी। उसको लगे यार वो तो है ही कुछ नहीं, वो ज्यादा बड़ी मुसीबत थी। यानी एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही आया ना कि मुसीबत से निकलने के बाद आइंदा आपको फिर मुसीबतें उतनी डिफिकल्ट नहीं लगती अगर आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर ले। आपका मैं एक जुमला, वैसे मैं नाज़रीन सही बताऊं, ये टॉपिक ऐसा है कि 2 घंटे मुझे अब तो लग रहा है इस पर अलग प्रोग्राम होना चाहिए कि मुसीबतों को हैंडल कैसे करना है। और उसके बाद जो, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ऐसा सिनेरियो में ऐसा है कि शायद इस वक्त नाजरीन हर कोई अपने आप को रिलेट कर रहा होगा कि यार मैं इस डिफिकल्टी में हूँ। आपसे एक जुमला सीखा कि वर्ष क्या है इसका, यानी कहाँ तक जाएगी बात, एंड तक सोच लो ना। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो उस एंड को सोचकर, मुझे याद है कोविड में मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, उनका दूध का कारोबार है, आप भी जानते हो उनको, बहुत परेशान क्योंकि दूध की दुकानें ही सारी बंद थी। कहता यार हाई जी रोज़ का 8,000 रुपये का लॉस हो रहा है। उस ज़माने उस आदमी के लिए 8,000 रोज़ के काफ़ी थे। तो अब क्या करूँ यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, घबराहट बहुत हो रही है। मैंने कहा एंड सोच लो यार, आपके पास और मेरे पास जितने पैसे हैं आधे हो जाएं, जितनी अपने पास कैपिटल है, और हम जिंदा बच जाएं कोविड से, ये ओके है? बोला फिर तो ओके है। मैंने कहा बस अब समझ लो आधे हो गए, अब आधे तक तो टेंशन नहीं है,
بولے یار آپ نے میرا ریلیکس کر دیا مجھے. تو میں نے کہا ورس سوچ لو نا بھائی, کہاں تک جائے گا اب اتنی ٹینشن, روز 8,000 کا حساب کرو گے, روز 8,000 کا ٹینشن, ایک ہی بار سوچ لو کہاں تک جائے گی کہانی. تو بہرحال بہت خوبصورت اس موضوع پہ باتیں ہوئیں, اور ہمت میں رہیں آپ بھی. اگر کسی ٹینشن میں تو عید میں موڈ ڈاؤن نہ کریں, اپنی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹینشن میں نہ ڈالیں. اللہ کریم, اللہ مالک ہے, سب بہتر ہو جائے گا, اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں. آیات میں مفتی صاحب ایک واقعہ میں بڑا مختصر کرتا ہوں. ایک صاحب بزرگ تھے, بڑے پریشان تھے, بہت پریشانیاں تھیں. ان کو کسی نے کہا کہ آپ بولا بس بولا گھر میں کسی سے بات کر لیں. بولے ان کے وہ حل نہیں ہے, اگر میں گھر میں بات کروں تو میرے ساتھ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے, میں ہی صحیح نہیں ہوں پریشان. بس اتنی, یہ بہت لمبی حکایت ہے جی مگر اس کا نشل یہی ہے. ہاں, بچوں کو سب کو ٹینشن, یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ وقت بھی گزر وقت جائے بھی گا. گزر جائے گا. چلیں جناب, یہ وقت بھی گزر جائے گا. اب آپ کی کالز لیتے ہیں, ورنہ سلسلہ بھی گزر جائے گا, اور پھر آپ کی شکایتیں باقی نہ رہ جائیں. کچھ کالز دیجیے گا. عبد الرحمن اتاری یو کے شہر مانچسٹر بری سے گزار ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے کافی تجربات ہیں. کوئی آپ تینوں کے ایسے تجربات ہیں سیدی امیر اہل سنت نے آپ کو کوئی عید پہ ایسی کوئی اسپیشل بات کہی ہو, یا کوئی عید پہ ایسا اسپیشل تحفہ دیا ہو, اور آپ کی عید کو کہنا کہ مدینے کے 12 چاند لگ گئے ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیں جناب, عید امیر اہل سنت کے ساتھ ایکسپیرینس. ایک اور کال دیں. محمد سلمان اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب اتاری نگران شورا, مفتی قاسم, آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک ماشاءاللہ آپ کو. بہت اچھا سلسلہ ہوتا ہے, ہر سال اس کا انتظار رہتا ہے. تو اس بار یہ سلسلہ دن میں ہوا ہے, ویسے رات کو ہوا کرتا تھا, تو اس میں کیا آپ کا تجربہ رہا تھا, یہ شیئر کریں. اچھر ملنگانو. یہ بڑی اندر کی آپ نے پوچھ لی ہے. چلے اس کو بھی بتاتے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. غلام الیاس اتاری عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی آپ کو, نگرانی شورا کو, اور مفتی قاسم صاحب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. میری مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ اپنے دور طالب علمی کا کوئی ایسا تجربہ بتائیں جو آج تک آپ نہ بھول سکے ہوں. چلیں جناب, مفتی صاحب سے بھی سوال آ گیا. آپ بھی کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز موجود ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا زیادہ ہو سکے آپ کی کالز کو لے کر چلیں. انشاءاللہ امید ہے 5 بجے تک ہم یہ سلسلہ کریں گے, تو ٹائم ہے, آپ کالز کیجئے, انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. عید امیر اہل سنت کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ یاد ہو آپ کو جو عید واقعی عید دوبالا ہو گئی ہو, ویسا ایکسپیرینس؟ میرے لیے تو عید دوبالا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت کا عید مبارک کا میسج تشریف لے آتا ہے, کیا بات ہے, کیا تو اس کے بعد ہماری عید کے اندر اٹھان جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ. مرشد کی آواز سن لیں, ان کا دیدار کر لیں. نگران شورا نے تو کئی عیدیں ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ بنائی. کوئی اسپیشل عید ہوتی ہے امیر سنت کے ساتھ. مجھے تو یاد نہیں آتا کہ میں نے کیا بات ہے, ایک برسوں گزر گئے کہ عید امیر سنت کے علاوہ کیا بات ہے, منائی ہو. کتنا پیارا جملہ ہے, عید ہوتی ہے امیر اہل سے ساتھ. سبحان اللہ, رشک آتا ہے آپ پر. ویسے بھی اب لوگ جیلس ہونے لگے ہیں آپ سے. ہاں وہ لندن یو کے والا, مانچسٹر والے. ماشاءاللہ میری ملاقات بھی بعد میں. ماشاءاللہ جی, میری بھی ہوئی تھی. تو اللہ پاک سب کو خیر و برکت دے. لیکن پھر بھی چلیں, آپ نے اتنی ساری عیدیں امیر اہل سنت کے ساتھ منائی, تو کوئی یادگار؟ مجھے عید میں جو عید پڑھنے کے بعد جو سب سے زیادہ خوشی امیر سنت کے ساتھ مزید جو ہوتی ہے نا, وہ امیر سنت سے گلے ملنے سے ہوتی ہے. واہ واہ, میں سال میں شاید ایک ہی بار گلے ملتا ہوں, اچھا 2 بار گلے ساتھ ملتا ہوتے ہیں. اچھا, پھر بھی عید کو ہی ملتے ہوں. ہیں. اصل میں وہ طبیعت کے حساب سے میری, لیکن یہ جو سبحان اللہ. اب مجھے آج یہی تھا کہ میں کہا آج ہو سکتا ہے کہ شاید بہت زیادہ نقاہت ہے تو نہ ہو موقع, تو پھر وہ اٹھانے کے لیے نہیں آگے بڑھ. میں یہ جملہ کہنے والا تھا کہ آپ کو آج کل ایک اور چانس مل گیا کہ وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ گلے مل کے ہی آپ ہاں تو میں بالکل اس نیت سے میں نے کہا یہ کر لیتے, لوگ گلے بھی ملے سینے سے سینہ. تو پھر خود ہی پھر جب عید کی نماز ہو گئی تو پھر خود ہی اچھا میں ایک بات بتاؤں, امیر سنت کے مفتی صاحب خواہش ہوتی ہے جسے ہمیں مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ آن کرنا چاہیے. جیسے امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہم آگے بڑھ لیں گے منع نہیں کریں گے, لیکن امیر سنت کی اپنی خواہش یہ ہے کہ میں کسی سید سے آغاز کروں. واہ واہ واہ, عید کی ملاقات کا بھی. سبحان اللہ. اب اپنے جو مؤذن صاحب ہیں نا یہ سید ہیں. سبحان اللہ. تو امیر سنت جو فارغ ہوئی تو سب سے پہلے مؤذن صاحب کو لیا, اور مجھے اسٹرائک تھا. اس سے پہلے ایک آدھ کیس ایسا ہوا تھا تو میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے فرمایا میری خواہش تھی کہ میں سید سے آغاز کروں. تو مجھے بہت اچھا لگا نا کہ سید سے آغاز ہوگا. تو آج بھی یہی ہوا کہ امیر سنت نے سید صاحب سے آغاز کیا. پھر مجھے خود ہی ارشاد فرمایا, گلے نہیں ملے نا, واہ, تو یہ ہو گیا.
تو اس طرح مطلب کہ ایک سے ایک انداز تک. لیکن امیر سنت کے ساتھ یہ جو انداز ہوتا ہے نا, سید کے ساتھ آغاز, تو بچوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں سکھاتی ہیں, دلچسپی بناتی ہیں اور ذوق پیدا کرواتی ہیں. اپنی بات کروں تو یقیناً عید میں ملاقات ہو جانا, دیدار ہو جانا, آج بھی الحمدللہ ملاقات ہوئی, عیدی بھی عطا فرمائی. لیکن جو عید الاضحیٰ میں حج پہ مکے میں امیر علیہ السلام کے ساتھ مینا میں منانے کا موقع ملا, ظاہر ہے وہ زندگی کا ایک یادگار تھا کہ اس دن جو ہے وہ مزدلفہ سے روانگی ہوئی اور پھر بعد میں رمی بھی ساتھ کرنے کی سعادت ملی. تو اللہ پاک ایسی عیدیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے, امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر. مزدلفہ پہنچے تھے تھکے ہوئے, آپ کو یاد ہے وہ, اور آپ نے اتنا بڑا پتیلا خرید لیا تھا, وہ یاد ہے آپ کو؟ مفتی صاحب اب سب عرفہ سے چلتے چلتے مزدلفہ پہنچے, رات کا ایک حصہ گزرا, تھکے ہوئے تھے, بھوک بھی لگی ہوئی تھی قوم کو. تو ایک ریڈی میں اتنا بڑا پتیلا لے کے جا رہا تھا, چاول تھے, تو صاحب نے وہ پورا پتیلا, پھر امیر سنت سمجھا وہ پتیلا جو لیا اس پتیلے میں جو کھانا ہے وہ کھانے جیسا ہے کہ نہیں ہے, یہ حضرت نے اس کا کوئی ایکسپیرینس کیا نہیں. پھر ان کو امیر سنت ہمارا بڑا تجربہ ان کو عطا فرمائے تھے. پھر بہرحال ہم نے اس کو تقسیم کیا. چلیں جناب, سلمان بھائی کراچی سے, دن میں سلسلہ ہونے کی وجہ شاید ہم تینوں کا ٹائم میچ نہیں ہو پا رہا تھا, یہی وجہ بنی. رات کا, ہاں ہمارا رات کا, آج ویسے چونکہ مدنی مذاکرہ ہے, ضرور اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے, اور پھر ہم تینوں کا ٹائم میچ نہیں ہو پا رہا تھا. تو پھر پلان یہ ہوا کہ چونکہ عید کی نشریات میں مفتی قاسم صاحب ویسے عید والے دن تشریف لاتے ہیں, تو پھر اور بھی چند وجوہات تھے, لیکن جی تو ایک وجہ یہ بن رہی تھی کہ کسی وجہ سے ہمارا ٹائم میچ نہیں ہوا. طالب علمی کے زمانے کا کوئی واقعہ چلے ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا یہ موٹیویشن بن جائے گا انشاءاللہ. اصل میں اسپیسیفک چیزیں تو شاید ایک قسم کی اپنی تعریف کے اندر آ جائیں گی, وہ تو میں ذکر نہیں کرتا. پر یہ ہے کہ باہر پڑھتے تھے اور محنت سے پڑھتے تھے اور دبا کے پڑھتے تھے. اور جب طلبہ جو ہے تھوڑا تفریح کے لیے یا کھیلنے کے لیے جاتے تھے تب بھی پڑھتے تھے. کھیلتے نہیں تھے آپ؟ نہیں, میں نہیں کھیلتا تھا. اچھا, میں یہ والی موٹیویشن کہاں سے؟ بچے کو, ینگسٹر کو تو کھیل کود سب طلبہ کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تو وہ پیچھے کوئی موٹیویشن تھی آپ کے پاس, کوئی ٹارگیٹ تھا؟ موٹیویشن جو نا اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ تھی, کیونکہ درس نظامی سے پہلے ہی میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کے بارے میں 20 سے بھی زیادہ رسالے اور کتابیں پڑھ لی تھیں. یعنی کہ جب میں 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو چونکہ والد صاحب کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور گھر میں کتابیں کافی ہوتی تھی, اور خاص طور پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کے حوالے سے یا آپ کے کسی بھی کمال اور فضیلت کے حوالے سے. تو اب وہ جو ایک آدھ مرتبہ اعلیٰ حضرت کی کوئی سیرت کی کتاب پڑھی نا تو ایک محبت پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کی تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کے ایک بڑا شوق تھا. تو اسی سے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے واقعات تھے نا کہ مطالعہ اتنا اور کھیل کود نہیں, اور چھٹی کے دن بھی جو ہے وہ مدرسے جانے کی کوشش کرنا, تو یہ ساری چیزیں مل جل کے ایک ذہن سازی انہوں نے کی ہوئی تھی کہ بس پڑھنا ہے. اور اس میں ساتھ میں یہ بھی خیر ذہن میں موجود تھا کہ پڑھنا ہے اور کوئی دین کی خدمت کرنی ہے, اور مین اس کے اندر زیادہ کتابیں لکھنے ہی کا میرے ذہن میں تھا کہ پڑھ کے کتابیں لکھنی ہیں. 20 موضوعات پہ ہماری کتابیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے, تو بس وہ سوچ ایک ذہن میں ہوتی تھی کہ پڑھنا بھی ہے اور پڑھ کے کچھ بڑا بننا بھی ہے اور پھر کچھ بڑی کتابیں لکھنی بھی ہیں. تو یہ ساری موٹیویشن تھی. تو مین اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ ہی کی موٹیویشن. پیشن کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, یاد رکھیے. کیا بات ہے, پیشن آسان کر دینا سب کے لیے. جذبے کو ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی. جذبہ ہو تو وہ جذبہ خود ہی آپ کی ترغیب ہے. کیا بات ہے. پیشن آپ کو کسی کام کے کرنے کا اگر جنون ہے نا, اس میں آپ کو کیسے ابھارا جائے گا, کیا ابھارا جائے گا. آپ خود ہی مطلب کہ اس کام کو کرنے کے لیے جس طرح کی آپ کی بے چینی ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ پیشن اور پروفیشن اگر سیم ہو جائے نا, کیا بات ہے, پرفیکٹ, تو جو پرفارمنس ایکسیلنٹ ہو جاتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ بھی ایسا بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے, پیشن آدمی کے اندر پیدا ہو جائے نا, یہ بھی بڑی نعمت ہے. ورنہ دنیاوی جو ہے وہ جذبے تو بہت سارے ہوتے ہیں, یعنی کہ مال کمانے کا, بینک بیلنس کا, گاڑی کا, گھر کا, دنیاوی خوشحالی ترقی کا, یعنی کہ یہ تو کچھ فطری سی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر کسی شے کا ایسا جذبہ پیدا ہو جانا, یہ
اللہ تعالیٰ کا خاص عطا ہی ہوتی ہے اللہ بس یہ تعالیٰ. جیسا آپ نے کاروبار کا کہا نا, میں ایک بزنس مین کو جانتا ہوں عبداللطیف, امریکہ کی فلائٹ کتنی لمبی ہے؟ ہاں بہت لمبا. 17 بہت گھنٹے. لمبی. جی 17 گھنٹے. 16-17 گھنٹے تو وہ آفس سے امریکہ جاتے تھے بزنس کے لیے, اور امریکہ جاتے تھے تو ایئرپورٹ سے سیدھا آفس آتے تھے. اتنا پیشن تھا. اتنا پیشن, میں مطلب میرے لیے اس میں موٹیویشن تھی یار, ایک آدمی مطلب کہ پیسہ کمانے کے لیے اتنا مطلب کہ اس کو تھکانی کوئی آگے نہیں لگ رہی ہے. تو یہ پیشن جو ہے نا, یہ اگر نصیب ہو جائے نا کسی, آپ نے اس پیسے کمانے والے سے دین کے لیے جذبہ, مطلب یہ مطلب کہ امیر سے اس کو ہوتا ہے جکی مزاج, دھنی جس کو کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کام دھن سے نہیں دھن سے ہوتا ہے. جذبے سے ہوتا اگر دھن ہے نا, دھن خود ہی آ جائے گا. اگر دھن ہو اور دھن نہ ہو تو دھن نے بھی کچھ کرنا وارنا نہیں ہے, وہ بھی ادھر کونے میں پڑا ہوا بولا پتہ نہیں کس کے پلے بن گیا, نہ خود مجھے کچھ کرتا ہے نہ مجھے کوئی کسی کو دے دیتا ہے. یہ ایسا, یہ جو پیشن وغیرہ ہوتے ہیں نا, جذبے ہوتے ہیں, اس سے ایک آگے کی چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں. یوں کہہ لے کہ جو سب سے بڑی چیز مسنگ ہے نا لوگوں میں, کہ ہمیں اپنے لوگوں کے اندر نا دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی ترقی کرنے کا ایسا وہ نہیں نظر آتا. ایک بندہ اگر کسی چھوٹی نوکری پہ ہے نا, وہ پوری زندگی وہی نوکری کرتا رہتا ہے. حالانکہ اگر وہی کچھ کورسز کر لے, کچھ لرننگ کر لے, کچھ کوالیفیکیشن اپنی امپروو کر لے, تو وہ اس سے اوپر جا سکتا ہے. اچھا بزنس والا یا کوئی شاپ والا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی, روزی روٹی چل رہی ہے, روزانہ کا گزارا ہو جاتا ہے, بس وہ یوں چلتا رہتا ہے. اچھا اس کو کہا جائے کہ بھئی کچھ بڑے بن جاؤ, چھوڑو جی کیا کرنا بڑے بن کے. یعنی کہ یہ ایسا کوئی ان کے اندر نا وہ سوچ ہی کوئی ڈیولپ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ آگے لے کے جائیں. اچھا اسی طرح خواہ دنیا کے اسٹوڈنٹس ہیں یا دین کے اسٹوڈنٹس ہیں, دونوں کے اندر اکثریت اسی طرح آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ جن کے آگے کچھ ہے ہی نہیں کہ یار ہم نے کچھ وہ کرنا ہے. اچھا حتیٰ کہ پھر جو جن کے لیے یعنی کہ جو پڑھ لکھ کے فارغ ہو گئے اور اب آگے ان کے لیے آگے بڑھنے کے چانسز موجود ہیں, ان کے ساتھ ایک بندہ جو ہے 20 سال میں وہ 20 درجے طے کر چکا ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ کے 25 بندے جو ہے نا وہ پہلے ہی درجے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. 20 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آپ بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات تو اس کو پھر کوس رہے ہوتے ہیں کہ وہ سفارش کر کے آگے بڑھ گیا, خود بھی بڑھ پا رہا ہے تو اسی کی ترقی بھی اچھی. ہاں کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے, لیکن کہ اکثر جگہ خود اپنی کم از کم اتنی ریئلائزیشن تو ہوتی ہے نا کہ بھئی کچھ اپنے ہی ہاتھوں کے. اور یہ سب پیسے, جیسے بات ہوگا یار پیسہ ہو تو کچھ کریں گے, تو ان کو اگر کوئی کان میں جا کر بولے نا جتنے پیسے والے ہیں نا, ان کی میجورٹی پہلے غریب تھی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. یہ کر کے پیسے والے بنے, کر کے پیسے والے بنے. یہ پیسہ لے کر نہیں پیدا ہوئے تھے, یہ غربت سے نہیں تو ان کے والد صاحب غریب تھے, ان کے دادا غریب تھے, شروع وہیں سے ہوا ہے. جو اسٹارٹ تھا وہ غربت سے ہی تھا. ایسا ہی ہے. ایسا کو تھوڑی تھا جو سونے کا چمچ لے کر دنیا میں کوئی آتا ہے. تو یہ ہوتی ہے, یہ ایسا زندگی میں مقصد نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں, گول ہونا چاہیے. مقصد دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, دونوں اعتبار سے کوئی بڑا ذہن میں مقصد ہی نہیں. جب مقصد نہیں ہے نا تو موٹیویشن کس بات کی. موٹیویشن کا سب سے بنیادی رول یہ ہے, موٹیویشن نیڈز موٹیو. کہ ترغیب مقصد چاہتی ہے, مقصد ہوگا تو ترغیب ہوگی. اگر ہمارے دل میں کہیں جانے کا کچھ ہے ہی نہیں تو ہمارے دل میں کیا اس کی جو نا وہ ہم اس کا جو جذبہ پیدا ہوگا, کیا اس کی رغبت پیدا ہوگی. پٹی تو بنے گی نا فنش لائن کہ تم نے اس کو کراس کرنا ہے اور تم نے سب سے پہلے اس کو کراس کرنا ہے, ابھی دوڑ لگائیں گے. اگر لائن میں ہے کوئی نہیں, دوڑو تو بھائی کدھر تک دوڑیں گے, کیسے دوڑیں گے. کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے, ٹارگٹ ہوتا ہے تو انسان کرتا ہے. یہ ماہ رمضان ہے نا, یہ سب ماہ رمضان میں ایک پریکٹیکل چیز میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی ویسے جو تلاوت کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں اور کچھ اور جو بھی عبادات کا کوئی سوچ بناتا ہے, وہ چند دن بنا کے نا اس کے بعد پھر وہ تھکنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ روزے کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے, کچھ ویسے بن آ جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو رمضان کے شروع میں رمضان کا کوئی ٹارگٹ بنا لے, یار مجھے مثال کے طور پہ 3 عشرے ہیں, 3 قرآن مجید ختم کرنے, ایک دوسرا مجھے جو ہے نا وہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بخشش کی جائے, وہ بشارت ہے. اچھا مجھے جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ 1200 کے حساب سے 30 دن کے اندر 36,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. مجھے 1000 کے اعتبار سے پورے مہینے میں 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اپنا استغفار پڑھنا ہے. یہ چند ایک چیزیں آدمی سیٹ کر لینا اگر کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو آپ یقین کریں جس نے پوری زندگی بھی نہیں کیا ہوگا نا وہ بھی کر لے گا. وہ بھی کر لے گا, ٹارگٹ ہوگا تو خود بھی آدمی کو ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کر لے جو اچیویبل ہو, کہ واقعتاً آسانی سے حاصل ہو سکتا ہو, تو پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن اگر ٹارگٹ کوئی نہیں ہوگا
تو پھر اس کے بعد 2 دن جذبہ رہے گا، 2 دن نہیں رہے گا، اس کے بعد سارا کہا جاتا ہے نا جس کے پاس کوئی گول نہ ہو، کوئی ٹارگٹ نہ ہو، تو وہ ویسا ہی ہے کہ ایک وہ بندہ گول کی طرح گھوم رہا ہو، اس نے ایک گول ہی بندہ گھوم رہا ٹیکسی ہو. والے میں بیٹھا ٹیکسی میں، تو اس نے کہا کہاں جانا ہے، کہا پتہ نہیں کہاں جانا ہے، تو پھر پاگل خانے اس کو لے جاتے ہیں. تو پھر ٹارگٹ ہونا چاہیے زندگی میں آپ نے کہاں جانا ہے. مفتی صاحب نے جو مدرسے کی اور زمانہ طالب علمی کی بات کی نا، میں اپنے دیکھنے سننے والے اسپیشلی جو طلبہ کرام وغیرہ ہوتے ہیں، میں امجدیہ میں پڑھتا تھا، ایک زبردست بات جو مجھے سکھائی گئی ہے، کیوں تو وہاں تو کافی چیزیں سیکھنے کو ملی. تو مفتی صاحب استاد صاحب کے پاس تنخواہ آئی، ہمارے استاد صاحب کے پاس اس وقت ہم کلاس میں پڑھ ہی رہے تھے، استاد صاحب کے پاس تنخواہ آئی. استاد صاحب کو آپ جانتے ہیں، ہم کو نور الانوار پڑھاتے تھے. تو تنخواہ ہمارے سامنے آئی اور مجھے اندازہ ہو گیا تنخواہ کتنی ہے. مجھے شاید اس وقت میرا موبائل کا بل ہوگا اتنا، انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں ہوا کرتی یا جو بھی تھا. تو میں نے استاد صاحب کو ایک دن کہا، استاد صاحب اتنی کم تنخواہ میں آپ یہاں ہو. تو استاد صاحب نے مفتی صاحب پتہ ہے کیا جواب دیا؟ جو مفتی صاحب سکھایا نا استاد صاحب نے وہ مل گیا. تو کہاں جائیں گے عمران؟ یہاں ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے پڑھایا، ہم یہیں رہیں گے. بس اتنی سی بات مجھے یاد ہے. اور میں نے کہا استاد صاحب آپ نے مجھے وفا سکھائی ہے. واہ، کہ وفا کس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ 2 جملے میں مفتی صاحب میرے استاد نے وہ جتنی پڑھائی کرائی مگر وفا کسے کہتے ہیں. قناعت کا درس بھی دے دیا، وفا وفا جی کا بھی وفا، دے دیا. مطلب وفا تھی کہ لوگ جتنا بھی تھوڑا بہت آگے تھوڑا تو وہ مل جاتا ہے، تھوڑی وہ مل جاتی ہے، تھوڑی ترقی مل جاتی ہے، تو آدمی اپنے محسنوں کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنی چیزوں کو بھول جاتا ہے اور آگے پیچھے ہو جاتا ہے. مگر یہ نہیں ہے، اور آج تک امجدیہ میں ہی ہے. ایسا اسے دوسرے لفظ ہے نا نجابت کہتے ہیں، یعنی کہ خاندانی نجیب ہے. نجیب کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت اچھی اچھی جو نارمز، یعنی کہ جو اس کے روایات ہیں تو وہ ان پہ چلنے والا ہوتا ہے. تو یہ جو وفاداری اور اٹیچمنٹ کیا بات ہے. تو یا احسان یاد رکھنا، احسان شناسی، یہ سب چیزیں نا یہ نجابت میں آتی ہیں. تکلیفوں میں بھی چل جاتی ہے. جیسے عورت ہوتی ہے نا جی، کہ وفا ہوتی ہے نا، تو شوہر کی تکلیف میں بھی وہ اسی طرح چلتی ہے جیسے کہ بس وہ اس کو خود فیلنگ نہیں ہونے دیتی عورت. کیا بات. یعنی اگر شوہر ٹینشن میں پریشان ہے کہ میں کیسے کام کروں گا، میں کیسے گھر چلاؤں گا، تو عورت کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ شوہر کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یار اب کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، ہم کر تو رہے ہیں. کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ. کالز بھی آپ کی ہیں. مفتی صاحب کی زمانہ طالب علم کی جو کوشش ہے، مجھے وہ ایک ورڈ یاد آیا، ایک پیارا سا سینٹنس ہے کہ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. اگر ٹارگٹ بڑا ہے، کام بڑا کرنا ہے، تو پھر بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر فوکس کریں. طلباء بھی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو اپنی پڑھائی پر، خاص طور پہ دینی طلباء ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ سے دین کے بڑے بڑے کام لے گا. آپ دیکھیں مفتی صاحب کتنی کتابیں تحریر فرمائیں، تفسیر قرآن اور باقی سارے معاملات. آئیے کچھ کال. ایسا مجھے یاد آیا کہ یعنی وہ بہت ساروں کے لیے فائدہ مند ہوگا. جی. جب میں درس نظامی شروع کیا نا تو مجھے انہی دنوں میں تعویذات اور دم کرنے کا شوق پیدا ہوا. اچھا. تو میں نے کہیں جانا شروع کر دیا. ہمارے ایک تھے صاحب، بڑے اچھے وہ صاحب تھے، تو میں نے ان کے پاس جانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چلے کرواؤں گا. تو انہوں نے ایک وظیفہ بھی بتا دیا. وہ وظیفہ کو 4-4.5 گھنٹے لگتے تھے پڑھنے کے اندر رات کو، اور میں روزانہ بیٹھ کے پڑھتا تھا. تو اب میرے والد صاحب جو تھے وہ تھے کٹر مبلغ، سبحان اللہ. یعنی کہ پکے دعوت اسلامی والے نا. تو ان کو یہ تھا کہ جو ہمارے پیر و مرشد کرنے کا کہتے ہیں نا بس وہ کرو، اور وہ ہے درس، بیان، نیکی کی دعوت اور اجتماع میں شرکت اور لوگوں کو اجتماع میں لے کے جانا. تو وہ اس والی سوچ کے ساتھ تو مجھے تھا کہ تھوڑا سا میں یہ بھی ساتھ کر لوں. میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بھی کیا کرو گے کر کے. میں نے کہا لوگوں کا بھلا کروں گا، کہ دم کرنے سے جیسے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ میں کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے یہ فائدہ اچھا ہے، لیکن 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے دنیا کے فائدہ کرنے کی بجائے اگر ان کی آخرت کا فائدہ کرو تو وہ زیادہ بہتر نہیں. کہ اگر تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، درس دیتے ہو، بیان کرتے ہو، اور یہ ساری یعنی جو ٹائم ادھر لگاتے ہو وہ وہاں پر اگر دعوت اسلامی کے کاموں میں لگاتے ہو تو لوگوں کی آخرت کا فائدہ، تو لوگوں کی آخرت کا فائدہ کرنا دنیا کے فائدے سے بہتر نہیں. میں نے کہا ہاں یہ تو ہے. کہنا اچھا. پھر کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ پہلے سے دم کرنے والے کتنے ہیں؟
میں نے کہا بہت ہیں. کہنے لگے وہ کتنے ذہین ہوتے ہیں, کتنے جو ہے نا وہ بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. میں نے کہا بھی ایوریج ہی ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر تو اس فیلڈ کے اندر, بلکہ اس میں تو پرلے درجے کے جاہل سے جاہل بھی موجود ہوتے ہیں. کہنے کہ جو تم کر رہے ہو, جو ان کا کام ہے وہ تم کر سکتے ہو, پڑھنے پڑھانے کا, علم میں آگے بڑھنے کا. کیونکہ میں نے بورڈ کے اندر پوزیشن لی تھی میٹرک کے اندر, تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ جو وہ کرتے ہیں نا وہ تم بھی کر سکتے ہو, لیکن جو تم کر سکتے ہو نا وہ نہیں کر سکتے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ذہانت دی ہے, تمہیں اگر جو ہے وہ ایک صلاحیت دی ہے, ذہن دیا ہے, تو تم اس ذہن کو اس کام میں استعمال کرو جس میں دوسرے استعمال کرنے والے نہیں. میں نے کہا ہاں یہ تو ہے. پھر کہنے لگے اس کے بعد پھر اس کے مفاسد وغیرہ گنوانا شروع کیے کہ بھئی یہ جو دم تعویذ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس آنے والیوں میں تعداد کس کی زیادہ ہوتی ہے, والوں کی یا والیوں کی؟ میں والیوں کی زیادہ ہوتی ہے. تو کہنے پھر ایسے کام میں نہ پڑھو کہ جس کے اندر جو ہے نا یہ ڈائریکشن بھی والد صاحب میں سے. تو مجھے جو ہے نا یہ بات سمجھ آ گئی. پھر میرے والد صاحب میں میرے استاد صاحب تھے, ان سے کہا کہ بھئی اس کو سمجھائیں. پھر انہوں نے خیر ذرا زیادہ ہی اچھے انداز میں سمجھایا. یعنی انہوں نے جو دلائل دیے نا وہ بڑے وہ تھے, بہت زبردست تھے وہ. لیکن سمجھایا انہوں نے بھی یہی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم سیکھنے کی توفیق دی اور اس کے ساتھ آپ کو ذہانت بھی دی, تو اس ذہانت سے علم سیکھ کے جو آپ دین کی خدمت کرو گے نا, وہ شاید دوسرے بہت سارے نہیں کر سکتے. اس سعادت سے خود کو محروم نہیں کرو. جس فیلڈ میں جانے کا سوچ رہے ہو نا, اس میں جا کے ادھر فیل ہو گئی ہوگے, یہ میں تمہیں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اس میں پڑھو گے تو اس کا ٹائم اتنا زیادہ, اس کی مصروفیت اتنی زیادہ, یا اس کی دوسرے کام اتنے زیادہ کہ پھر علم خدمت اس میں نہیں رہ سکتے. تو لہٰذا اس طرف نہ جاؤ. پریورٹی کسے دینی ہے؟ پھر مجھے سمجھ آ گیا, پھر میں نے چھوڑ دیا. تو یہ میرے زمانہ طالب علمی کے شروع کا ہی نہیں واقعہ ہے, اور اس کی وجہ سے واقعتاً آپ کی گفتگو سے امام بخاری یاد آ گیا رحمۃ اللہ علیہ. آپ دونوں کو بہت کچھ یاد آ رہا ہے. میری بہت ساری کالز, تھوڑا شارٹ. آج پہلی شوال ہے نا. اچھا آج جی اور پہلی امام شوال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آج یوم عرس بھی ہے نا. ان کو حدیث کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے استاد صاحب کا کردار تھا نا, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیا بات ہے. اور انہوں نے اس کو جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ صدر الشریعہ کو لے آئے حکمت کے مکتب سے اٹھا کر, جی جیسے امام بخاری علیہ رحمہ کو بھی حدیث کی طرف ان کے استاد صاحب نے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نوجوان تھے, اور امام شابی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے امام اعظم کو دیکھا. تو آپ تو چونکہ تجارت والی سائڈ پہ تھے, تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اے نوجوان, تمہارے چہرے پر میں سعادت کی نشانی دیکھتا ہوں, تم دین اور علم کی طرف آؤ, اللہ تعالیٰ تم سے بہت کام ہے. ماشاءاللہ. تو یہ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پر اور ان کی یوں کہہ لے کہ صلاحیت شناسی, اور کیا اس کو بولتے ہیں ٹیلنٹ ڈسکوری. تو ٹیلنٹ ہنٹنگ اور ٹیلنٹ ڈسکوری جو ہے, یہ اس کے ذریعے امام اعظم جو ہے وہ اس طرف آئے تھے. آپ کو اجازت ہے, آپ کو ماشاء اللہ. چلیں جناب, اب کالز دے دیجئے, ایک ساتھ تھوڑی زیادہ کالز دے دیجئے جناب. چلیں. ماشاء اللہ, مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ ذاتی تجربات ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے. عبدالحبیب بھائی نگران شورا اور مفتی صاحب کو میری طرف سے عید مبارک. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں حضرات جو ہیں وہ کوئی ایسا واقعہ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں کہ مدینہ پاک میں ہو اور عید کا موقع ہو اور بارش کا سما ہو. تو ایسا کوئی آپ کا یادگار واقعہ ہو تو لازمی شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ. چلیں جناب, ایک اور اسلام بھائی. شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب, آپ اپنی عید کا کوئی یادگار واقعہ سنا دیں. یادگار واقعہ مفتی صاحب, ٹھیک ہے. اگلی کال. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے ذاتی تجربہ سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب, آپ کو عید کا دن بہت بہت مبارک ہو. آپ تینوں سے ایک سوال ہے کہ آپ نے اکثر ٹریولنگ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ ہو جو آپ تینوں کے ساتھ ہوا ہو, جو بولتا بھی نہ ہو یاد بھی رہتا ہو, وہ بتائیں. جی اگلی کال دیجئے. محمد وقار ضلع بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا, رکن شورا اور مفتی صاحب کو میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک.
ماشاء اللہ خیر بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے. تو ماشاء اللہ الکریم نگران شورا کو میری طرف سے بہت بہت دل عید مبارک. مدنی چینل کی پوری ٹیم کو دل عید مبارک. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. ایک اور کال دے دیں. میرا نام محمد فراز ہے، میں صبح سندھ ضلع سانگر سے ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو عید مبارک ہو. مبارک خیر مبارک. ماشاء اللہ. چلے بھائی عید مبارک کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. اچھا جناب واقعہ مدینہ پاک میں اور عید بنائی ہو مدینہ پاک میں اور کوئی بارش بھی ہوئی ہو، کیا بات ہے؟ میرے ساتھ تو یہ خوش قسمتی والا واقعہ ہوا ہے. عید تو مدینہ منورہ میں نے الحمدللہ کی ہے. عید تو کی ہے بارش والی بات، لیکن عید والے دن بارش نہیں تھی، البتہ 27ویں شب بارش تھی اور ایمان افروز بارش تھی. کیا بات ہے. مغرب کی نماز جو ہے وہ مفتی صاحب؟ یہ میرے خیال 3 سال پہلے کی بات ہے. 3 سال پہلے کی بات. افطاری کر کے نماز پڑھ کے ہم جو ہے وہ جیسے نا کھانا کھانے کے لیے نکلے، تو اب جس ہوٹل پہ ہم گئے تو وہ جیسے وہ اندر ہم جا کے بیٹھ گئے. کھانا کھا کے جب باہر نکلے تو باہر یوں کہہ لیں کہ یعنی کہ آدھی پنڈلیوں تک پانی، ریلے بہ رہے تھے نا، وہ جو کھانے والا روڈ ہے نا اسی طرف. تو اندر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بارش ہو گئی. خیر وہاں سے آئے اور مسجد نبوی شریف پہنچے تو اب بارش کے بعد جو مسجد نبوی شریف کا منظر ہوتا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ دنیا کے حسین ترین مناظر میں سے وہ ایک منظر ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک 27ویں شب، واہ واہ واہ. اچھا 27ویں شب میں میرے خیال میں وہاں پر 100% لائٹس چلائی جاتی ہے نا. عام دنوں کے اندر کم ہوتی ہیں لیکن 27ویں پہ سب چل جاتی ہیں. ایک دوسرے نمبر پہ بارش کی وجہ سے وہ جو لائٹوں کے شیشے تھے وہ سارے دھلے ہوئے تھے. واہ واہ واہ. گنبد خضرا شریف جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بالکل اس کا کلر جو ہے نا مزید جو ہے وہ یعنی کہ ڈارک. اور اچھا پھر وہ فضا کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں مٹی کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو ذرا نظر بھی زیادہ آتا ہے. تو وہ جو بارش، اچھا پھر جب ہم آئے تو اس کے بعد بھی بارش ہوتی رہی. تو ہمارا جو ہوٹل تھا وہ تھا جس کی ونڈو بالکل گنبد خضرا کی طرف تھی. سلمان بھائی ساتھ تھے ہمارے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا اب وہ مسجد نبوی شریف تو میرے خیال میں 27ویں شب کو جو ہے نا وہ عشاء کے وقت سے جو بند ہوتی ہے تو 3-4 گھنٹے تو وہ بند ہی رہتی ہے نا. وہ رش اتنا اندر ہو جاتا ہے کہ اندر جانے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اب ہم نے گنبد خضرا کی زیارت بھی کرنی ہے تو پھر ہم اپنے کمرے میں بیٹھے، ونڈو ہم نے کھولی، شیشہ جو آگے تھا نا وہ بھی پھر کھول دیا. اللہ ٹھنڈی ہوا. اور پھر جو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے وہاں پر بیٹھ کے درود شریف تلاوت، ذکر و اذکار کیا تو یوں کہہ لیں کہ ایسی 27ویں شب زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اور اتنے حسین مناظر وہ بھی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. اور جو ظاہری ایک ٹھنڈک وہ اور جو ایک روحانی گنبد خضرا کی ٹھنڈک ہے وہ، یہ دونوں مل کے جو ایک کیفیت تھی نا وہ ایسا تھا کہ جیسے ہمیں شب قدر مل گئی. یعنی کہ شب قدر ویسے تو 27ویں شریف کا کبھی امید ہوتی ہے لیکن وہاں جو ایک کیف اور ایک فضا بنی نا تو اس میں ایسا تھا کہ آج شب قدر جو ہے نا وہ ہمیں منٹ کے اوپر جو ہے نا وہ نصیب ہو گیا. تو یہ الحمدللہ آپ کی منظر کشی اتنی دلچسپ ہے تو وہ منظر کیسا ہوگا، وہ ماحول کیسا ہوگا. الحمدللہ عید منانے کا موقع مجھے بھی ملا اور 2022 میں جو مجھے یاد پڑتا ہے چاند رات جو تھی لیلۃ الجائزہ، اس میں زبردست بارش ہوئی اور اسی بارش میں الحمدللہ نہانے کا بھی موقع ملا اور گنبد خضرا کے سامنے حاضری کا شرف ملا. غالباً عید والے دن بارش نہیں ہوئی تھی، لیلۃ الجائزہ ہوئی. مگر ایک بارش یاد ہے جب ہم حج کر کے طواف الزیارہ کے لیے آ رہے تھے اور اس میں بارش ہوئی اور الحمدللہ وہ جو چھت پہ ہم جا کے جو بارش کا منظر دیکھا تو ہوا یہ کہ بارش کی وجہ سے نا کچھ لوگ پھر مطاف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہر بندہ شاید طواف نہیں کرتا تو فضیلت یاد تھی کہ بھائی بارش کے طواف کی، تو پھر وہ بارش کے اندر طواف کرنے کی جو سعادت ہے اس کا مزہ بھی اور ہے جو بارش میں طواف کرنے کا موقع ملتا ہے. اور سبحان اللہ. تو اللہ پاک مکہ مدینے کی بارش، وہاں ویسے ہر وقت رحمتوں کی بارش برس رہی ہوتی ہے لیکن اللہ ہمیں حقیقی بارش بھی نصیب فرمائے. وہاں خانہ کعبہ پہ بھی ایسے ہی ہے ماشاءاللہ، وہاں بھی جب بارش ہوتی ہے کیا بات ہے، کیا بات. اس کے بعد کا جو خانہ کعبہ کا منظر ہے وہ کمال کا. اچھا دن کا منظر اور ہوگا، رات کا اور ہوگا. دن میں آدمی جب دیکھتا ہے نا خانہ کعبہ بارش تو اس وقت کی ایک راحت اور فرحت یہ اور ہے، اور جب رات میں دیکھتا ہے نا تو وہ رات میں بھی جو لائٹوں کی ریفلیکشن ہے صبح کا وہ چینج ہو جاتی ہے نا. بالکل صبح کا فجر کے بعد کا اور ہے، عصر کے بعد سے مغرب تک کا اور ہے. ایسے ہی ایسے ہی. ہم عرفات تعمیر سن کے ساتھ بارش پائی جی
کیونکہ عرفات پہنچے تھے اور جو بارش ہوئی تھی. جی جی ہاں وہ تو رضا یاد ہی نہیں. وہ تو میں کہتا ہوں کمال مفتی صاحب, وہ تو ایسی بارش نہیں دیکھی کبھی عرفات میں. اچھا وہی والی بات ہے کہ اس وقت تھوڑا سا یہ بھی فیل ہونے لگا کہ یار یہ اتنے سارے لوگ خیموں میں ہیں, نکل بھی پائیں گے کہ نہیں, کیونکہ مطلب بارش بولے میرا کام دھوم دھام, جس کو دھماکے ہو رہے ہیں آسمان پہ, اور پھر برستی بارش میں امیر علیہ سنت نے دعا فرمائی عرفات میں. سبحان اللہ, وہ بالکل یادگار بات. پھر پورا موسم ہی چینج ہو گیا. پھر جو ماشاءاللہ جو عصر کے بعد دعا ہوئی تو ایسا لگ رہا ہے کسی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, اور بڑا خوبصورت ماحول ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین کریں ناظرین, یہ باتیں کرتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے, اور وہ سارے مناظر ذہن میں تازہ ہو رہے ہیں. مدینہ پاک, مکہ مکرمہ, عرفات کا میدان اور بارش حرمین. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, بارش اللہ کے کرم کی ہے. اچھا جناب, ایک اور سوال یہ تھا کہ عید کا کوئی یادگار واقعہ, وہ آپ سے الگ سے پوچھا گیا مفتی صاحب, ہوں تو اسی بتا ہی دو کوئی عید کا مشہور واقعہ, کوئی یادگار واقعہ. ایک تو آج کا یادگار واقعہ ہے. اچھا یعنی کہ صبح عید کے لیے نکلنا تھا, تو صبح جو ہے وہ اذان فجر پہ جو ہے نا وہ تیاری یعنی جیسے شروع کی کہ بھی مسجد میں جانا ہے, تو فجر کے فوراً بعد ہی چونکہ یعنی کہ بیان شروع تھا, اس کے بعد عید کی نماز تھی, تو جو گرج برس شروع ہوئی ہے تو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا بھائی, یہ تو یعنی پہلے تو یہ لگا کہ شاید جو ہے نا وہ آج عید ہوگی نہیں. تو میں پھر وہ مسئلہ سوچنے لگ گیا نا کہ اگر پہلے دن عید نہ ہو تو اس کا حکم, عید کی نماز پہلے دن نہ ہو سکے تو پھر دوسرے آپ کو لگا تھوڑی دیر میں کالیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو لیکن میں نے خیر فوراً طور پہ ویدر چیک کیا نا, تو وہ تھا کہ بھی 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ یعنی کہ سیٹ ہو جائے گا. تو اب اس کے بعد جو ہے نا ہمارے علاقے میں کئی جگہ گراؤنڈز کے اندر عید کی نماز ہوتی ہے, تو اب وہ تو سارے گئے. اچھا گراؤنڈ میں تھی. پھر یہ ہے کہ ہماری تھی تو مسجد میں, لیکن مسجد تک جانا روڈوں کے ذریعے, تو ان روڈوں کے ذریعے کیسے جانا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم بھی چلے گئے اور لوگ بھی مسجد میں اتنے ہی تھے جتنے آتے ہیں. یعنی کہ حالانکہ اسی جگہ پانی تھا, بالکل مسجد کے سامنے ہی پانی تھا اندر گزرنے کے وقت کی جگہ پہ, لیکن وہی کہ لوگوں کا جذبہ ہے الحمدللہ. عید کی نماز تو نہیں چھوڑتے مفتی صاحب, یہ ویسے کمال ہے, عید پڑھنی ہی پڑھنی ہے. یہ وہ جیسے کہتے ہیں وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, کیا اس کو ایک پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, یعنی کہ امیجیٹ ٹیسٹ ایک ہوتا ہے, اس کا ایک خاص نام ہے. تو وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بندے کو کروا دیتا ہے کہ یو کین ڈو, اگر تم کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو. تو اگر اتنی برستی بارش میں اور اتنے بہتے ہوئے پانی میں اور اتنی خراب سڑکوں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے اگر تم نماز کے لیے آ سکتے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نمازوں کا حکم دیا ہے تم بآسانی اس پہ عمل کر سکتے ہو, کیونکہ آلویز تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس مشکل ترین جو ہے نا وہ وقت سے گزار کے اللہ تعالیٰ بندے کو دکھا دیتا ہے کہ تم کر سکتے ہو. اور تمہیں جو حکم دیا گیا ہے نا وہ وہی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طاقت سے زیادہ اسے حکم نہیں دیتا. کیا بات ہے. جب رمضان میں 5 ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر پورا سال بھی پڑھ سکتے ہیں نا, پھر کیا مسئلہ ہے. پھر وہ رمضان کا یہی ہے کہ رمضان کی پوری جو آپ کی جو روٹین ہے, لائف سٹائل ہے, وہ آپ کو 11 مہینے کی تیاری, جیسے کہ رمضان ایک مشق بھی ہے ایک طرح سے, آپ کو رمضان پریپیئر بھی کر رہا ہوتا ہے. اور مفتی صاحب جگہ ٹارگیٹ ہو, مہینہ چلا جائے گا تو کیا کریں گے, مہینہ چلا جائے گا تو کیا کریں گے. دوسرے مہینوں میں یہ نہیں ہوتا کہ چلا جائے گا تو کیا کریں گے, مگر اس مہینے کی خاص ایک فضیلتیں جو لکھی ہیں کہ چلا جائے گا تو کیا کریں گے. تو پورا مہینہ بندہ زور لگاتا ہے, اپنی عادتوں کو کافی کنٹرول کرتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ عادت اس کو کنٹینیو لے کے چلتی اور 11 مہینے تک اس کو وہ سنبھال لیتا. پھر 11 مہینے کے بعد مہینہ آتا, پھر اس کی عادتوں کو مزید تقویت ملتی. تو زندگی کے 2 4 5 سال اگر وہ اس طرح ماہ رمضان کے گزار کر پورا سال اس کو عملی طور پر لے لے تو ایک بہت اچھا خوبصورت مسلمان بن کر ابھر سکتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ ایسا تار ٹوٹ جائے نا, میری کہ بجلی کی تار آ رہی ہے, اگر ٹوٹ جائے تو پھر آگے جو نا برقی رو نہیں جاتی, لیکن اگر تار جڑی رہے نا تو پھر آگے بجلی بحال رہتی ہے. عید کے بعد کے جو 2 سے 3 دن ہوتے ہیں نا وہ بڑے مہین ہوتے ہیں. یہ ہمارا وہ جو ایک نیکی کی رو چل رہی ہوتی ہے نا, یہ بیسیکلی اس کو توڑنے والے یہی 2-3 دن ہوتے ہیں جس کے اندر لوگ جو ہے نا وہ اس کو بریک کر جاتے ہیں. اگر یہ 2-3 دن جو ہے نا یہ نکال لیں, اس کے بعد روٹین لائف ہے, جو ادھر شیطان بھی تازہ آزاد ہو کے آیا تو وہ بھی اپنے پورے جذبے کے اندر ہے, اور ادھر یہ تھوڑا سا یعنی کہ وہ ساری ادھر رمضان کی جو مشکلات یا محنتیں ہیں ان سے فارغ ہوا, اس کو ریلیکس چاہیے,
اور اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ تھوڑا سا نفس کی راحت چاہیے، اب وہ جائز والی راحت ہی چاہیے، لیکن وہ نفس کی راحت ہی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. پکڑ لیتے ہیں وہاں سے. وہ اسی راحت کو ہی غفلت کے اندر تبدیل کرتا ہے، اس غفلت کو معصیت میں بدل کے اس کو لگا دیتا، اب اس کے بعد دوبارہ تار جوڑنا مشکل ہو جاتا. اب دیکھیں اس سینیریو میں امیر اہل سنت کا جو یہ ایک انداز ہے کہ 3 دن قافلے میں جانا، یہ بڑا ویسے جب ہم بھی اعتکاف کرتے تھے نا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، میں نے کہا 10 دن اعتکاف کیا، اب کہہ رہے ہیں عید کی قافلے میں چلے. سوچ رہا ہوں ابھی تو پورا مہینہ اعتکاف. ہاں اب جس طرح پورا مہینہ کیا تو میں کہا یار یہ کمال ہے یار، ابھی گھر جانا ہے عید منانی، کہہ رہے قافلے میں جاؤ. کہتے ہیں بڑوں کی باتیں بعد میں سمجھ آتی، بعد میں سمجھ آئے کہ یہی تو 3 دن ہے بچانے والے، یہ طوفان آیا ہے سائڈ پہ کر دیں، مسجد میں گزر جائیں گے 3 دن، طوفان گزر جائے گا، پھر تو روٹین لائف ہو جانی ہے. تو ناظرین آپ نے بھی یہ 3 دن جو ہے نا سوچ لینا ہے کہ شیطان نے بھرپور حملہ کرنا شروع کر دیا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہے. جس طرح رمضان میں نمازیں ہوتی رہیں، ابھی بھی نمازیں ہوں، مسجد بھی جاتے رہیں انشاءاللہ. یہ 3 دن اگر آپ نے مضبوط طریقے سے گزار لیے گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں، تو انشاءاللہ بہت پیارا جملہ فرق تار جوڑی رکھے، تار کاٹ نہ دے. وہ ایسا سالانہ اجتماع جب ہوتا تھا تو سالانہ اجتماع کے بعد کی جو انسٹرکشنز ملتی تھی مرکز کی طرف سے کام اب شروع ہوا ہے کہ کام اب شروع ہوا ہے اور لوہا گرم ہے. یہ لوہا گرم ہے کا جملہ جو ہے نا یہ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ بھئی اجتماع میں شرکت کے بعد، خاص طور پہ یہ 3 روزہ سالانہ اجتماع ہوتا تھا، اس میں شرکت کے بعد جو جذبہ، جو سوچ، جو ذہن سازی یہ سب ہوتی تھی. اب اس کے بعد اگر اس کو غفلت میں، یعنی کہ اگر اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ اس پہ نہ رکھا اسی جذبے اور ذوق شوق کے اوپر، تو 2-3 دن کے بعد پھر جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی وقت ان کو سنبھالنا ہوتا ہے. اللہ کے یہ جو مفتی صاحب جو پورے مہینے کا اعتکاف اور جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، آپ غور کریں کہ اس وقت تقریباً دعوت اسلامی کے انڈر امبریلا 2.25 لاکھ، الحمدللہ 2.25 لاکھ اسلامی بھائیوں نے وقت گزارا، 1 مہینہ بھی اور آخری عشرہ بھی. اور ایسا گزارا کہ مسجد سے نکلنا نہیں ہے، روزے رکھیں، سحری افطاریاں کی ہیں، خوب ذکر اذکار کے، خود تلاوتیں کی، نیکی کی دعوت بھی، بیان وغیرہ سب سنیں. اب جیسے مفتی صاحب نے کہا نا لوہا گرم، اب یہ 2.25 لاکھ میں سے اب بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو بالکل نیو ارائیول ہوتی ہے، نئے. اور فیضان مدینہ میں کتنے ایسے متقف تھے جنہوں نے کہا کہ ہم پہلی بار یہاں پر، بعض تو وہ تھے جو کراچی پہلی بار آئے تھے. تو اب یہ جو پورے ملک اور دنیا بھر میں جتنے بھی اسلامی بھائی نے اعتکاف کیا، میری تمام اسلامی بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ ان متقفین جو آئے اب آپ کے قریب، مسجد کے اندر آئے، اعتکاف کی سعادت حاصل کی، اور ماشاءاللہ دل کسی حد تک ان کے نرم ہوئے ہوں گے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے رابطہ کریں، ان سے رابطہ رکھیں، اور انہیں مسجد کی طرف لانا ہی ہمارا سلسلہ ہونا چاہیے. اور پھر ان کو اجتماع میں لے کے جائیں اور انہیں قافلوں میں لے کے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہینہ 2 مہینے اگر آپ نے ان کے اوپر کوشش کی تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ مسجد میں آنے کے عادی ہو جائیں گے. اور اگر یہ کمزور تھے تو اور قوی نمازی بن جائیں گے. اور ان کی اگر خدا نہ خاصہ کو غلط عادتیں تھی تو وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے. تو نشے والے ہیں، پتہ آپ کو، جنہوں نے ان تاثرات دیے. بولا بالکل، ایک نے تو تاثرات دیے کہ میں 3 سال سے کوڑے کے ڈھیر پر میں ستا رہا ہوں، اللہ، اور اور وہ کچرے اور یہ، بولا میں نشے کا عادی. اور مجھے کسی نے یہاں کی طرف بھیجا اور میں یہاں آیا ہوں. 1 مہینے کا اعتکاف کیا انہوں نے، اور کہا کہ میرے والد صاحب مجھ سے یہاں ملنے آئے، رو رہے تھے مجھ سے گلے مل کر. اور میری کیفیت دیکھ کے میرے والد صاحب اتنے خوش ہو رہے تھے کہ مطلب آپ سوچیں کہ وہ جو ہوتے ہیں، اللہ اکبر، مطلب میں اس کیفیت سے یہاں آیا ہوں. اور اب 1 مہینہ ہو گیا تقریباً ان کو. بولا اب میں جاؤں گا نہیں واپس، کیونکہ اب مجھے اپنے اندر ایک ریکوری ملی ہے. اور میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ میں 12 مہینے یہیں گزاروں گا، اور 12 مہینے گزارنے کے بعد میں بالکل صحیح ہو کر آپ کے پاس آؤں گا. اور میرے والد صاحب سید صاحب ہیں، مفتی صاحب، اللہ، سید صاحب ہیں. میں پھر ان کو میں نے الگ سے ان کو میں نے کہا یار ان کو بلاؤ، پھر میں ان سے الگ سے ملا یہاں. اس طرح ایک اور بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نشے 2 سے 3 مجھے یاد ہے انٹرویو، وہ جنہوں نے اپنے تاثرات دیے، بتاتا بھی نہیں، ہاں، کہ میں اس کیفیت سے یہاں آیا ہوں. اور یہاں آ کر الحمدللہ میری وہ عادت سے مجھے کسی حد تک نجات مل گئی ہے. تو یہ تو میں خود سوچتا ہوں مطلب کتنا بڑا. وہ ہم اس دن بات کر رہے تھے وہ اینٹی نارکوٹکس، جی کہ وہاں جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے یار یہ اعتکاف کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. مدنی چینل دعوت اسلامی کی بہاریں، تو اگر ہم یہی کہیں نا ناظرین کو کہ آپ نے مدنی رمضان کے دوران ایک میسج آیا مجھے کہ ایک، یعنی حالانکہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ وہ پوتا اپنے نانا کے بارے میں بتا رہا ہے
کہ ہمارے نانا جان 70 سال ان کی عمر ہے اور وہ شراب کے عادی اور بہت سارے اور معاملات بھی، اور وہ پورا گھرانہ مذہبی، یعنی نواسے بھی مذہبی، ان کے گھر کی خواتین اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی سے تعلق ہے، ہم ان کو کسی طریقے سے نہیں بدل پا رہے تھے، بڑے بھی تھے اور ان کے پورے ایک فرینڈ سرکل تھا. انہوں نے مدنی چینل پر کوئی بیان سن لیا اور وہ بیان سنا تو وہ ان کو بہت مطلب جھٹکا لگا. بولے پھر وہ بتاتا ہوں آگے کیا ہوا. اس کے بعد انہوں نے مسلسل سننا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ اتنا وہ سنتے تھے کہ ہم نے پھر ان کو وہ اسمارٹ ٹی وی لا کے دے دیا کہ وہ یوٹیوب پہ پرانے جا کے بھی سلسلے دیکھنے لگے. توبہ کی، شراب چھوڑی، نمازی بنے، پھر ان 7 دوستوں کو بٹھا کے وہ بیانات سنوائے، ان کو توبہ کروائی، پھر داڑھی شریف رکھی، پھر کہا میں اب مطلب ملنا چاہتا ہوں. پھر وہ ملنے آئے یہاں پر، میں نے اسٹوڈیو میں بلایا ان کو، ان سے ملاقات کی. تو اب وہ اعتکاف میں 10 دن کے، تو وہ جو چینج، وہ کہتے ہیں ہم آپ کا شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتے مدنی چینل کا کہ کمال ہو گیا. ہم مطلب اس عمر میں جا کے تبدیل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، بات بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ پہلے کی پکچر دکھائی، بات کی پکچر دکھائی، جو ریولوشن آف دا لائف تھا وہ اتنا امیزنگ تھا. اور وہ بزرگ اتنا روئے میرے پاس آ کر، اتنا ان کی آنکھوں میں آنسو اور جو ان کی کیفیت تھی اور جو شکریہ کے ان کے الفاظ تھے. تو میں کہوں یہ پورا مدنی چینل جو ہے یہ وصول ہے کہ اگر ایک اس طرح کی لائف بدل جائے، اور ایسی تو ہزاروں لائفز ہوں گی. اور ہمیں جب وہ مدنی چینل کی سالگرہ کا دن تھا تو اس دن بھی بہت ساری کالز آئیں کہ بھئی مدنی چینل سے ہمیں ملا کیا. یعنی ایک طالب علم، ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے تو مدنی چینل پر دیکھا کہ بچے کو عالم بنانا چاہیے، اور اب میرے گھر میں 4 علماء بن گئے، یہ 4 درس نظامی کر رہے ہیں. ہمارے خاندان میں کوئی عالم دین نہیں تھا اور آج ہمیں اتنا کچھ ملا ہے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ صدقہ ہے، واقعی اس ماحول سے وابستہ رہنا چاہیے. ایسا اعتکاف کا جو آپ نے بیان کیا نا، دعوت اسلامی کے انڈر جو ہے وہ جیسے 2.25 لاکھ کم ہو گئی. یہ آپ نے وہ گنوایا کہ جو دعوت اسلامی کی زیر انتظام مساجد کے اندر نا. اچھا اب اس کو ایک اور چیز سے آپ جوڑ کے دیکھیں، آپ اپنے بچپن کو یاد کر کے ذرا دیکھیں کہ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والوں کی تعداد کتنی ہوتی تھی کسی بھی مسجد میں، 1 یا 2 ایسے ہی ہے نارملی یہ. اور مجھے اپنا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فیصل آباد سے ہوں، تو کئی مساجد کے اندر اعتکاف بٹھانے کے لیے اعلان ہوتا ہو، باقاعدہ لوگوں کی منتیں کی جاتی تھی کہ بھائی ہماری مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو لہذا کوئی تو بیٹھ جائے. تو پھر وہ جیسے تیسے منا منو کے جو ہے نا وہ ایک بندے کو بٹھاتے تھے کہ ہماری مسجد کا نام رہ جائے کہ اس میں بھی کوئی اعتکاف بیٹھا ہے. یعنی اتنی بالکل وہ دین سے دور نہیں ہے یہ کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا کوئی نہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام مسجدوں کے علاوہ بھی جن مسجدوں کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، اور وہاں بھی تعداد 10 20 25 50 ملا کے اس پہ بھی لاکھوں زیادہ ہے. ٹرینڈ بنا دیا نا. یہ یوں کہہ لیں یہ 10-15 لاکھ کے آس پاس، یہ اس سے زیادہ ہی تعداد پاکستان میں، پاکستان بھر میں یہ اس سے زیادہ تعداد ہو. ایسے ہی ہو. یہ بھی جو بیٹھے ہوئے نا، یہ بھی پیر و مرشد کے فیض سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جو ایک ریولوشن آیا، وہ جو لوگوں میں ایک ٹرینڈ پیدا ہو گیا، ایک چینج آیا ہے، یہ اس کے ذریعے سارے بیٹھنے والے. نوجوان اعتکاف میں کب بیٹھتا تھا حضور؟ اعتکاف تو بزرگوں کا کام تھا، اور اب ہزاروں نوجوان اعتکاف میں، اور برسوں سے. کچھ تو ایسے جن کو 15 20 سال ہو گئے وہ اعتکاف پہ بیٹھتے ہی بیٹھتے ہیں، کنفرم کنٹینیو بیٹھتے ہیں. کیا بات ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا، کہہ دیجیے ہمارے ایک صاحب نے روتے ہوئے تاثرات دیے مدنی چینل پر چلے کہ میری بیٹی کسی مدرسے کے سے سو کر آئی، اس نے اپنے گھر میں درس دینا شروع کیا. بولا اس نے بتایا ہمارا گھر کا ماحول کیسا تھا، اور میری بیٹی کہتی تھی کہ آپ بیٹے میں درس دینا چاہتی ہوں، اور مجھے اور میری بیوی کو بٹھا کر میری بیٹی درس دیتی تھی. کیا بات ہے. وہ درس دیتے میرے اندر میری بیٹی تبدیلی لے کر آئی. کیا بات ہے. اور پھر میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ابو آپ اعتکاف کریں. کیا بات ہے. وہ والد صاحب بولے جا رہے ہیں اور مفتی صاحب روئے جا رہے ہیں کہ مجھے میری بیٹی یہاں تک پہنچا کے گئی، اور مجھے میری بیٹی نے میرے دل میں خیال پیدا کیا، مدنی چینل دکھایا کہ ان کے مرید بننا ہے. بولا بس ہمیں اسے ایک تمنا کیسا آتا تھا کہ میں ان کا مرید بننا چاہتا ہوں، اور میں ان کا مرید بننے کے لیے آیا ہوں، اور مرید بن گئے. اور باپ رے باپ وہ جو رو رہے تھا جب عبداللہ. کمال یہ کہ والدین بچوں کو سدھارتے ہیں، مگر ایسی بھی بہت ساری سٹوریز ہیں کہ بچے پہلے دینی ماحول میں آئے اور ان کی مگر اس کے پیچھے بھی احسان والدین کا ہے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. احسان والدین کا ہے کہ والدین نے ان کے لیے مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ راستہ روکا نہیں، یا وہ انتخاب. بعضوں کو تو انتخاب بھی. آپ دیکھو باپ ایک وقت کا نمازی نہیں ہے اور بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے اسے مدرسۃ المدینہ میں بٹھا دیا. پھر وہی بیٹا باپ کو کیسا چینج کر کے لاتا ہے. لیکن اس کی بنیاد ڈالنے میں جو ہاتھ ہے نا، کیا بات ہے، وہ اس والد کا ہے. بلکہ بے نمازی تھا لیکن آج اس کا والد بھی ماشاءاللہ نمازی اور داڑھی والا بھی ہے. تو یہ ہے. ایک سوال تھا
स्टोरीज है। जी, एक सवाल था कि ट्रैवलिंग साथ करते हैं तो वाकया मेरा ट्रैवलिंग इन्होंने करनी कहा पड़ेगी। अक्सर ट्रैवलिंग हाँ, आप अब साथ नहीं हो करते रही। हैं। अक्सर तब नहीं वो हो- दिन हवा हुए। नहीं, वो दिन हवा हो गया वो मुझसे। दिन हवा हो ये वैसे एक ट्रैवल बनता है मेरा ख्याल है किसी ने जाती तजुर्बात से सीधा एयरपोर्ट चले ये हैं। भी सालाना नियत है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जाती तजुर्बात के साथ ही ना टिकट बुक होनी चाहिए यहीं से अब सीधा। ऐसी रूटीन ऐसे बन गई है। पहले तो चलो थोड़ा बहुत ये था। नहीं, ऐसा शफकत ही नहीं करते आप। हाँ मैं ही हूँ। ऐसा भी है, वैसे बात सोचनी चाहिए। मुझे आज ही शफकत बनना पड़ेगा। लेकिन नहीं मोती साहब, तजुर्बात सारे आप दोनों बहुत बड़े लोग हो गए। नहीं है, देखो सब ये गलत हो रहा है वैसे। अभी कॉल की बरकत से ना अब एक ट्रैवल डिसाइड फाइनल आज कर लेते हैं, हम जा रहे हैं ना बैठ के, तो कोई डिसाइड करते हैं ताकि अगले साल बता तो सके ट्रैवल का कोई असल तजर्बा। में आप इधर को निकले होते हैं, भाई साहब इधर को निकले होते हैं। यानी आप जो है ना ये फारिस की तरफ निकले हुए थे, भाई साहब इधर साउथ अफ्रीका की तरफ साहब आप कुछ उधर को निकले आप हुए होते अफ्रीका हैं। चले जाते हो, मसला ये हम तीनों के रूप। मैं तो बस अफ्रीका वगैरह ही जाता हूँ। चले जनाब, अब इसका हमारा कोई तजर्बा इसलिए नहीं है कि शायद 2 साल तो हो गए हैं हमने कोई ट्रैवल साथ नहीं किया, पहले के तजर्बा अब ऑलमोस्ट शेयर कर। मैं इनको बहुत इंसिस्ट करूंगा तो ये वही वाला वाकया सुना देंगे जो मैं नहीं चाह रहा वो सुनाए, कि हम तीनों को भूलता नहीं है, तो मैं नहीं जी चाहता। जी, हम सलामत बैठे हुए हैं। मुझे पता था ये वही वाली बात करेंगे। चले भाई कॉल्स दे दे। इमरान अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह सिलसिला ज़ाती तजर्बात जारी और सारी है। यकीनन ईद वाले दिन ऐसी शख्सियात की सोबत मदनी चैनल पर मिल जाना ये ईद की खुशियों को दुबाला कर देता है। आप तीनों हजरात को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, अल्लाह तबारक आपको व तआला आप तीनों का साया हम पर सेहत व आफियत के साथ कायम और दायम रखे। निगरानी शुरा की बारगाह में मेरा ये सवाल है, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी काली थी जब आप दीनी माहौल में आए और अब आप सफ़ेद दाढ़ी हो गई। बहुत बड़ा तंजीमी तजर्बा आपके पास है, तो इन ड्यूरेशन में तंजीमी तजर्बे में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा वक्त आया हो तंजीम पे कि बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल बन गए हों और आपने उसको टैकल किया हो और अमीर सुन्नत की बारगाह में हाजिर हुए हैं और अमीर सुन्नत ने कोई एक ऐसा जुमला बोला हो जिससे वो बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो गया हो, तो इस तरह के कोई वाकयात हैं तो आप बयान फरमा दें। हमारे जो तंजीमी जिम्मेदारान हैं इनके लिए बहुत बड़ी ये मोटिवेशन होगी। और एक नाकिस मशवरा पेश करना था, ज़ाती तजर्बात सिलसिला जो है ये सालाना नहीं होना चाहिए, ये हफ्तावार कम अज़ कम नहीं तो माहाना लाजमी होना चाहिए। और इसमें अगर अमीर सुन्नत का भी टाइम मिल जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके लिए मोटिवेशन आवाम के लिए बहुत होगी। जज़ाकल्लाह जी। अगली कॉल दीजिएगा। किबला मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि इम्तिहानात की तैयारी के दौरान आपको कौन कौन से तजुर्बात हुए, इस बारे में हमें जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद जवेद अतारी बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे और तमाम दावत इस्लामी को अल्लाह खुश आबाद रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। एक और कॉल दीजिएगा। सफदर अतारी सादिकबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती कासिम साहब से सवाल ये था कि एक बंदा है पहले नेकियां करता था, पाँच वक़्त की नमाज भी पढ़ता था, ठीक है, फिर यानी कि उससे छूट गई, यानी कि वो पढ़ना उसने छोड़ दी, ठीक है। जब वो फिर शुरू करता है तो फिर यानी कि उसको उसका नमाज में दिल नहीं लगता और यानी कि इतना मज़ा नहीं आता, कहता है कि बस भाग जाऊं, तो यानी कि फिर उसको कैसे मिले इस्तिकामत। जी जनाब, निगरानी शुरा आपने बड़ा वक्त गुजारा है तंजीम का, कोई ऐसा वक्त, ऐसा टफ टाइम, ऐसे बहुत सारे टाइम आए लेकिन अमीर अहले सुन्नत का अंदाज़ा टफ टाइम, तंजीम चलती टफ टाइमों के साथ है। और मुझे रहते कि आला हज़रत अलैहि रहमा का एक जुमला हमेशा फतवा रज़विया में जो लिखा है उसने बहुत उसने हिम्मत दिलाई होती है। मुफ्ती साहब वो है ना अब्दुल बारी फरंगी महली, अब्दुल बारी महली शायद हैं, फरंगी महली, फरंगी महली इलाके का नाम था ना। और वो वहाँ उनका एक जो मसला चल रहा है आला हज़रत ने बड़ा उस पर तफसीली फतवा दिया और उस पर आला हज़रत का एक जुमला है, हर 10 साल में इस वबाल में उबाल आता है। यही तकरीबन इसी तरह का है, या चंद सालों में इस वबाल में 10 साल बाद आता, अब जरा तरकीब चेंज हो गई, अब तरकीब मीडिया के बाद। हाँ तो भाई ये वो ये जो वबाल में उबाल है ना, वबाल और उबाल, ये 2 जुमलों ने मुझे बरसों से क्या बात संभाला हुआ है कि मतलब कुछ अरसे में तंजीमें जब चलती है ना, तंजीमों में कुछ अरसे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा होती रहती है। यूँ समझिए कि एक जहाज़ समुद्र के अंदर चल रहा होता है ना, तो एक जो चल रहा होता है या जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है जहाज़ के अंदर, उसको अंदाज़ा होता है कि थोड़ी देर के बाद तूफ़ान भी आएगा, बारिशें भी आएंगी, जहाज़ हिलेगा भी और फिर थोड़ा सा आगे जाकर ये जहाज़ स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। तो वो एक तंजीम है। इसी तरह जब ये दुनिया के सारे समुंदर के अंदर
جب آرگنائزیشن چل رہی ہوتی ہے اتنی بڑی افراد کو لے کر، تو یہ اسی طرح کا یہ آتا ہے حساب کتاب، اور اس میں آپ نے اپنے پچھلے جو بھی ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور ویٹ اینڈ سی، ہر چیز میں آپ حل نکالنے کے لیے مارا ماری نہیں کرتے، ایک حل ہے ویٹ اینڈ سی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو ایسے موقع پر جب امیر سنت کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی رہی اور ایک سے ایک وقت آتا رہا، تو جو امیر سنت نے کیا جملہ کہا میں یہ تو نہیں آپ کو کہتا، لیکن ہر اس طرح کے موقع پر جو امیر سنت کا جو اس وقت جو پیشن ہوتا ہے، آپ کی جو ہمت ہوتی ہے، جو آپ کی بردباری ہوتی ہے، اور آپ چیزوں کو بڑا ہی مطلب کہ اسموتھلی لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، اور آپ اس کو ایگریسو نہیں ہوتے، جواب الجواب کے طور پہ نہیں جاتے، تھوڑا رک جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بعض اوقات پیچھے سے کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تنظیموں کے ساتھ، ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ، اس طرح کی چیزیں، آپ بالکل اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، یہاں پر میں ایک بات اور کوٹ کر دیتا ہوں، مفتی صاحب امام غزالی علیہ رحمہ نے جو احیاء العلوم میں ایک حکایت کے ساتھ جو ایک رہنمائی فرمائی ہے نا، الحمدللہ میں نے سوچا تھا آج یہ بات کروں گا، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اللہ پاک کی رحمت سے اس جملے نے اتنا سنبھالا دیا، اتنا سنبھالا دیا، جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے، کے لیے اس کی برائی کافی ہے، یعنی آپ اس کے لیے کچھ بھی نہ کریں۔ آپ کو آ کر لوگ بتائیں گے کہ یوں ہو رہا ہے، نہیں یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، اگر اللہ نہ کرے وہ برائی کر رہا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی برائی خود ہی اس کے لیے کافی ہے، آپ اس کے لیے کوئی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، بدلہ انتقام کچھ مطلب آپ سوچے بھی نہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں جو گڑھا کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے، تو جو برائی کر رہا ہے نا اس کے بارے میں اتنا زیادہ دیکھو، وقتی طور پر پریشانی، گھبراہٹ، یہ ساری چیزیں ایک نیچر کا حصہ ہے، وہ پھر آپ کے گناہوں کی مغفرت اور آپ کی بات ڈائریکشن کو درست کرنا، یہ مسائل جو آتے ہیں نا یہ آپ کی ڈائریکشنوں کو بھی ایک حکم شریعت اب بھی اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ انتقام نہیں لینا اور اللہ کے حوالے کر دیا، وہ فوض امری اللہ، اس والی سوچ کے ساتھ چلتا ہے نا تو وہ باقی پھر اللہ تعالیٰ آگے سارا کچھ خود ہو جاتا ہے، وہ چیزیں اپنے وقت پہ ڈیفیوز بھی ہو جاتی ہیں، صحیح ہے، ڈیفیوز ہو جاتے، سب ہو جاتا ہے، اور آپ اپنی آرگنائزیشن کو اور اپنی اس مشن کو اور اپنے ایمبیشن کو آپ ایک ڈائریکشن پر لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ خود اللہ پاک پہ جب بھروسہ کرتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے نکلے، جبکہ آپ نے وہاں پر کوئی شیطانی حرکت نہیں کی، آپ نے وہاں کو شر نہیں کیا، آپ نے وہاں کو شرارت نہیں کی، آپ اس معاملے میں اللہ پاک کی رحمت سے ایک اطمینان قلب رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر مقافات عمل کے بارے میں امیر سنت ہمیشہ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ مقافات عمل سے ڈرنا چاہیے، یہ حالات بدلتے ہیں تو پھر بڑے عجیب بدلتے ہیں، تو اختیارات بعض اوقات ظلم پر ابھارتے ہیں، جب آپ اتھارٹی والے بن جاتے ہیں تو آپ ظلم پر آ جاتے ہیں، اور ظلم کرنے والے کو بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، جب انسان بہت اوپر قد سے چلتا ہے نا اور نیچے نہیں دیکھتا تو پاؤں تلے کتنی کیڑیاں رون دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو آدمی کا ہاتھ اگرچہ ستاروں پر ہو لیکن پاؤں زمین نہ چھوڑیں اس کے، واہ، وہ نیچے کی طرف دیکھتا رہے۔ تو امیر سنت سے یہ چیز، امیر سنت کو اگر میں آپ کو 2-3 جملوں میں اور عرض کر دوں عبدالحبیب بھائی، امیر سنت بہت عاجزی والے بندے ہیں۔ ایسا میرے درمیان میں ایک جوڑ لگائیں پھر اس کے بعد بتائیں آپ، ایک میں عرض کرتا ہوں پھر اس کے ساتھ آپ یہ بات جوڑ کے عرض کریں۔ تصوف کی ایک اصطلاح تصور شیخ، تصور شیخ کا ایک عام سا مفہوم تو یہ ہوتا ہے نا کہ پیر و مرشد کے اپنے ذہن میں سوچنا، ان کا تصور ذہن میں رکھنا، اس کے ہیں کئی مفہوم تصور شیخ کے۔ ابھی آپ نے جتنی بھی باتیں کی نا، جیسے بھی آپ عاجزی کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے مشکل حالات کے اندر کیسے گزرنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا، تنظیمیں کیسی گزرتی ہیں۔ تصور شیخ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ جس حالت میں ہیں اس حالت کے اندر یہ سوچیں کہ اگر میری جگہ پیر صاحب ہوتے تو وہ کیا کرتا، میرا شیخ ہوتا تو وہ کیا کرتا۔ اب وہ جیسی بھی سچویشن ہوگی نا،
اس میں جب آپ یہ والا اس سوچ کے ساتھ چلیں گے نا کہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد یہاں ہوتے تو کس انداز میں بیہیو کرتے اور کس انداز میں اس کو ہینڈل کرتے، تو اس میں ایک تو خود جو ہمارے اندر اپنی کوئی منفی جذباتیت کوئی منفی سوچ اس کے اندر آ سکتے نا، یہ نکل جاتی ہے، کیونکہ اب یہاں پر ہم اپنے اس میں سوچ پہ نہیں چل رہے، صحیح، اب ہم یہ دیکھ رہے کہ بھائی اگر یہاں پر پیر و مرشد ہوتے تو وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے، وہ کیسے بات کرتے، وہ کیسے اس کے نتائج پہ غور کرتے۔ جب بندہ اس کے اندر زیادہ غور کرتا ہے نا، یعنی جس کا تصور شیخ یہاں جتنا مضبوط ہوگا، ایک فیضان کے اعتبار سے بھی اس کو بہترین حل ملے گا، اور دوسرا اس کی اپنی جو سمجھ بوجھ کی رو ہے وہ بھی اسی انداز میں چلنا شروع ہو جائے گی اور وہ بہترین انداز میں اس کا حل نکالے۔ یہ بات شاید شورا کے مشورے کئی بار آپ نے کہی ہے، کئی بار میں نے کہی ہے کہ بعض اوقات اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ تمہیں کہتا ہوں یہ، تو میں نے کہا میں نے صرف یہی غور کیا کہ اگر یہ سوال امیر سنت سے کیا جاتا تو وہ کیا جواب دیتے، اور میں نے اس پر آپ کو جواب دیا۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ ہمیشہ کے پی کے کا مفتی صاحب سناتا ہوں۔ غازی ہم تھے کے پی کے، شاید اللہ کا نام غازی ہے ایک، وہاں تھے، میرا بیان تھا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، میرے سے حاجی یافور تھے، ہم نے عصر کی نماز پڑھی اور یافور بھائی نے کہا یار ایک پریشانی حل نہیں ہو رہی، کئی اراکین اور ذمہ داران سے میں نے مشورہ کر لیا، کوئی حل نکال کر نہیں دے رہا، کافی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، تو اب آپ سے بات کے ہو گیا تھے کہ بھائی عمران سے تم پوچھ لو فائنلی، تو مجھے انہوں نے سوال کیا تو میں نے مسئلہ بیان کیا، تو شاید 1 منٹ سے کم لگا ہوگا، میں نے ان کو کہا کہ اس کا تو یہ حل ہے، اللہ یار تو مسئلہ حل ہو گیا، یہ تو ہم تو اتنے ٹائم سے ہم لوگ فکروں میں تھے کہ حل کب ہوگا، اور آپ نے یار 1 منٹ نہیں لگایا، اب وہ میرے تھوڑے فضائل بیان کرنے لگا جی یافور، میں کہا بھیا بریک لگاؤ، اس میں فضائل کی بات نہیں ہے، سیم سوال میں امیر سنت سے کیا تھا، ہم نے سنت نے یہی جواب دیا تھا یار، سبحان اللہ، سیم ہے یار، وہی صورت حال ہے، وہ اچھا ہو، میں نے کہا یہ اپنا کچھ بھی نہیں ہے، وہیں سے یہ جواب آیا تھا، تو یہ ہو گیا کہ بھائی یہ دیکھیں، اس میں بس آپ کی غلطی کا یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ نے جو غور کیا، جب میرے سنت ہوتے یا اپنے شیخ ہوتے یا اپنے جو بڑے ہیں وہ ہوتے، وہ یہ فیصلہ کرتے، یہ سوچتے، وہاں بعض اوقات بندے کی کہیں نہ کہیں غلطی کیا، وہ پریکٹس کے اوپر بھی دار و مدار ہے نا، زندگی میں پہلی مرتبہ سوچا اور پہلی مرتبہ کہا میرا نہیں مرشد کا فیصلہ ہے اور وہ غلط ہو گیا، وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن ایک آدمی جو اپنی جو پیر و مرشد کی حکمتوں پہ غور رکھنے والا ہے اور سوچتا رہتا ہے، پھر جب کوئی موقع آتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈالنے کی اور سوچنے کی اور نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس پریکٹس میں جب چلتا ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ تصور شیخ بھی ایسا پہلے دن کامیاب نہیں ہوتا، یہ وقت بھی تب آتا ہے مفتی صاحب کسی کے لیے، یہ تب آتا ہے کہ جب اس نے اپنی نارمل یا یوں اس نعمت کی قدر کی ہو اور اس نے اپنے مسائل کو وہاں سے حل کروایا ہو، جب اس نے اپنے 100 200 500 1000 مسائل وہاں سے حل کروائے ہوں گے نا، تو اس کو اب اتنی دقت نہیں ہوگی کہ یار وہ بات کی تھی تو یہی تھا نا، وہ بات جیسے اللہ تعالیٰ نے صدر الشریعہ کے بارے میں فرمایا نا کہ فتوے کی نقل کرتے کرتے اب جو ہے وہ پختگی آتی جا رہی ہے اور کار افتاء جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں، یعنی وہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی نقل کرتے تھے صدر الشریعہ علیہ الرحمہ، تو بار بار جیسا سوال آیا اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، اس کو نقل کیا، سوال آیا جواب دیا، نقل کیا، تو وہ اسلوب سمجھ کے تو پھر وہ اپنا جو ہے وہ انداز ہے نا اس انداز کے اندر یہاں ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے آپ انسان کی، جیسے مفتی صاحب نے وجہ بیان کی نا، یہ ہمارے جو بھی اسلام میں ہوتے ہیں، ابھی میں تو خیر ابھی تک بیٹھے کھڑے نقل ہی کر رہا ہوں، جو لکھتے ہیں وہی لکھ رہا ہوں، وہی لکھتے ہیں وہی لکھ رہا ہوں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خود ہی ایک پریکٹس ہے، ایک اتنی پریکٹس ہے کہ کل آ کر یہی چیز آپ کو کسی جگہ پر مقتدا بناتی ہے۔ صحیح، اب آپ کو اللہ پاک کی رحمت سے ایک نعمت حاصل ہے کہ آپ چاہیں تو مفتی صاحب سے پوچھ لیں، آپ چاہیں تو پیر صاحب سے پوچھ لیں، آپ چاہیں تو ان سے پوچھ لیں، اب یار تو کوئی بولے یار خود بھی تو کچھ فیصلہ کر لیا کرو، ارے بھائی فیصلہ کرنے کے لیے جب وقت ہوگا تب دیکھ لیں گے، ابھی جو نعمت ہے اس کی تو قدر کرنے دو، پوچھ کر کرنے میں نقصان کیا ہے، یعنی یہاں صرف پیر و مرشد نہیں، والدین کے حوالے سے بھی ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ ان کی تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پوچھنے میں کوئی یار ہم چھوٹے باپ مطلب نقصان نہیں، مطلب فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ آپ کے لیے یہ آنے والوں کے لیے یہ رہنمائی۔ جوان بیٹا والدین سے جب کوئی مشورہ کرتا ہے تو والدین کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے کہ یہ خود کر سکتا تھا
لیکن یہ اپنی زندگی کے، اپنے کاروبار کے، اپنی فیملی کے کسی مسئلے میں مشورہ کر رہا ہے، تو اس ایک تو اچھا مشورہ ریگارڈ ہوتا ہے نا، یہ ریگارڈ دینا بھی ہوتا ہے، ریگارڈ دینا بھی ہو گیا اور اس سے مشورہ بھی اچھا مل جاتا ہے. بڑا پیارا جملہ ہے نگران شورا کا، یہ نعمت جب تک موجود ہے، اگر والدین ہیں، یہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہے، مفتیان کرام یا علماء سے رابطہ ہے، تو یہ زندگی کے ہر موقع میں اگر اچھے لوگوں سے، سینئر لوگوں سے مشورہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بعض ہوتا. اوقات ایک چیز آ رہی ہوتی ہے، ہاں میں مفتی صاحب کو میسج کر دیتا ہوں، مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، تو تک کہ وہی جو دماغ مشورے میں برکت ہے، ہاں وہی ہو رہا ہوتا ہے جو دماغ پھر حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے کہ یار میں جو سوچ رہا دماغ میں تھا ہو رہا ہوتا ہے وہ وہی تقریباً چیزیں آ جاتی ہیں، یا جو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ چیز آتی ہے. لیکن حالات و واقعات کے بدلنے سے بعض اوقات مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے. جو پریکٹیکل شخصیت جانتی ہے، آپ اور میں نہیں جانتے. آپ نے، میں نے ایک چیز پڑھی ہے، اور ہمارا پڑھا ہوا جو کتاب پڑھا تھا وہ 200 سال 300 سال یا پرانا ہوتا ہے، یا عرف اور عادت بدلے نہیں بدلے، تو یہ مفتی کو پتہ ہوتا ہے. تو ہمیں جب اللہ کی رحمت، مجھے تو یہ اچھا میں نے تو نگران شورا سے ایک اور بات بھی سیکھی ہے ماشاءاللہ، کہ ایک تو بڑوں سے مشورہ، حالانکہ ہمارے نگران ہے لیکن بعض اوقات کسی موقع پر وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اس فیلڈ میں نے دیکھا آپ بندے کو چوز کرتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں اچھا مشورہ دے گا، تو اس سے رائے لے لینی چاہیے اور اچھا ہو جاتا ہے. نہیں، یہ تو اصل میں وہاں دو دن پہلے آپ نے مجھے بہت ساری کالیں کر کے اٹھانے کی کوشش کی تھی. ہاں، وہاں چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں ایکسپیرینس میٹر کر رہا ہے. صحیح ہے کہ وہ اس کا عمر کا یا کسی کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں ہوتا. ہر آدمی کلی ذہین نہیں ہوتا نا. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بٹھاتے تھے. جی ہاں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ ایک لڑکے تھے، 12 15 16 سال کے لڑکے تھے، اور انہیں وہ اصحاب بدر کے ساتھ بٹھاتے تھے. اللہ. تو اس پر بعض کو یہ ہوتا تھا کہ بھی ہمارے بھی تو بچے اسی عمر کے ہیں، ان کو تو نہیں بٹھایا جاتا، ان کو بٹھایا جاتا ہے. تو اس پر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک تجربہ کروایا، ایک قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سب سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کہا کہ ہمیں تو یہ مطلب سمجھ آتا ہے. تو پھر ان سے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے جو مطلب بیان کیا وہ بقیہ میں سے کسی نے بھی بیان نہیں کیا. اللہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں بھی اس کا معنی یہی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب وہ جو بڑی عمر کے تھے ان کی سوچ کا انداز، اور لیکن اللہ تعالیٰ ذہانت جو ہے وہ کسی کو بھی عطا کر دیتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ کم عمر جو ہے وہ ذہانت بھی دوسروں پر فائق ہوتا ہے. تو اسی اعتبار، بلکہ مجھے یاد آیا جی اچھا دوسرا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کئی مرتبہ سوال ہوتا تو آپ فرماتے کہ مولانا حسن سے پوچھو. مولانا حسن سے مراد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی مرتبہ جب مولانا کا لفظ نہیں حسن بصری کے لیے استعمال ہوا، یعنی کہ اس معنی میں کہ جس کو ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ مولا تو ایک عام لفظ ہے. تو اور فرماتے تھے کہ ہمارا علم پرانا ہو گیا اور ان کا علم تازہ ہے. واہ. تو وہ اپنی زندگی کے مصروفیات میں، لیکن ایک نوجوان ہے وہ سیکھنے میں، اس سے پوچھنا اس سے پوچھنا اس سے پوچھنا، وہ مختلف جگہوں سے علم جمع کر رہا ہے. تو بعض اوقات اس کے جو علم کی نوعیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہو جاتی ہے بڑوں کے لیے. آپ بھی ایسا کرتے ہیں مفتی صاحب؟ آپ کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتائیں نا، تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے غواص غوطہ لگا، اور وہ مطلب کہ وہ سرچ کر کے لاتے تھے. ارے بھائی ان کی سرچنگ تھا. سرچنگ کیسی تھی. آپ دارالفتہ کے نگران ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی، لیکن آپ بھی کچھ ایسا کرتے ہیں کسی وہ کرتے ہی وہ ہیں. کیا مقصد؟ مراد یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو سارے ماشاءاللہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، ساری ٹیم ہی کر رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ. یعنی کہ ہمارے پاس اگر ایک دن کے اندر 100 مسئلہ آتا ہے تو 100 مسئلہ تو میں تو یہی سارے کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یہی کرتے ہیں اور یہی نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں. آسان ہے تو بھی یہ نکال رہے، تو مشکل ہے تو بھی یہ نکال رہے ہوتے ہیں. کہیں مشاورت کی ضروریت ہے تو مشاورت کر لیتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ ہم خود ان کو باقاعدہ جو ہے وہ یعنی کہ باقاعدہ فتویٰ بھیج کے مشاورت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فتویٰ، اس کے بارے میں اپنی رائے دیں. یعنی کہ میرا تو شاید ہر ہفتے کا معمول ہوگا کہ ایک آدھ مسئلہ جو ہے نا وہ تو جتنے بھی ہمارے یعنی کہ کم از کم ہم سے تو جونیئر ہی ہیں، ان کے بعد بیچتے ہیں کہ اس کے اوپر رائے دیں. حالانکہ آپ نے اس پہ تحقیق کی ہے، یا آپ نے لکھا ہے، یا آپ نے دیکھا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سمجھا ہوتا ہے. کئی نیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ خود ان کی چیکنگ کا معیار بھی ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیک کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں اپنے پیش نظر رکھتے ہیں. تو یعنی آگے ان کا منصب ہے تو اس سے پہلے ان کی وہ کراس چیکنگ تو ایک قسم کی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وقت نہیں ہوتا تو ان کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس پہ ذرا زیادہ حوالے وغیرہ دیکھ لیں گے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات رائے ہی مطلوب ہوتی ہے کہ اپنا ذہن اس کی کسی باریکی تک پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، تو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پہنچ جائے. تو اس کو کئی مرتبہ وہ کسر شان نہیں سمجھنا چاہیے. کسر شان کیا ہے؟ یعنی حقیقت شان ہے یہ. یعنی کہ حقیقت شان ہی ہوتی ہے نا کہ آدمی کیا کہ یعنی کہ کلی علم کس کے پاس ہوتا ہے.
بڑے بڑے لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے چند مسائل کے اندر لکھا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا میں نے تحقیق کیا لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور امر سامنے جو ہے نا وہ پیدا کر دے، کوئی اور چیز سامنے آ جائے. کیا بات بڑے بڑے اکابر یہ کرتے آئے، تو ایسا تو ہوتا جب بعض اوقات اس شرم میں لوگ مشورہ نہیں کر رہے ہوتے، یار میں یہ شرعی مسئلہ پوچھوں گا، سامنے والا سوچے گا یہ بھی نہیں پتا تجھے، یعنی شرم میں غلطی کر لیتا ہے لیکن اپنی بات نہیں پوچھ رہا ہوتا، مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہوتا کہ یار لوگ کیا کہیں گے یا وہ فلاں صاحب کیا کہیں گے. ایسا تو بالکل نہیں ہونا بس وہ عاجزی کے اوپر بھی دار و مدار ہوتا ہے نا، یعنی کہ یوں کہہ لے کہ 20 برائیوں کا سبب تکبر ہے اور 20 برائیوں سے نجات کا ذریعہ عاجزی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عاجزی آ جائے تو جو ہے نا وہ یوں کہہ لے کہ 20 برائیاں آدمی بڑی آسانی سے چھوٹ جاتی ہیں. نعمت کی قدر کرنی چاہیے. سالانہ سوال ہے، ماہانہ کر دیں سلسلے کو. سوال سالانہ ہے، سلسلہ ماہانہ کر دیں. اچھا اس میں بھی آج پہلے بھی بات تو ہوئی تھی، اگر ہم یوں کر لیں، ویسے رائے لائیو ہے، ویسے اکیلے میں بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں کہ ہم کہیں بھی دنیا میں ہوں، ہم میں سے 1-2 تو شاید یہاں مل جائیں گے. اگر ہم مہینہ فیکس کر دیں کہ مہینے میں ایک سلسلہ کریں. 2 سے مراد ہم 2 ہوں گے. نہیں یہ اب زیادہ ٹریول کرتے ہیں مجھ سے بھائی، اور آپ کا بھی ماشاءاللہ ٹریول بڑھ گیا، لیکن چلیں 3. اچھا آن لائن بھی تو ہو سکتا ہے نا، یعنی کوئی ایک ہوسٹ بھی ہو. وہ نہیں آئے گا. یہ جو بیٹھ کے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ایک الگ ہے. وہ پھر اچھا وہ کہتے ہیں نا تجربہ یہ ہے کہ نیٹ کام نہیں کر رہا ہوتا. نہیں ہم دو جو ہے نا کم از کم ہوں، 2-3 میں سے 2 ہوں تو ایک کو آن لائن لے لیں، تو اس کی کوئی کرتے ہیں، ایک پریکٹس کرتے ہیں، کچھ کر لیں. آج خوشخبری دے دیں ہمارے ناظرین. مجھے تو سالانہ میں بہتری لگ رہی تھی. سالانہ بھی 2 ہوتے ہیں ماشاءاللہ، عید پہ بھی ہوتا ہے، بقرعید پہ بھی ہوتا ہے. تو 2 مہینے میں ایک ہو گیا نا. چلے جناب، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، آپ انتظار کریں رزلٹ آنے کا. امتحان کی تیاری کی کوئی ٹپ دے دیں، کوئی اچھا طریقہ بتا دیں، یا آپ کیسے کرتے تھے، اس طرح کے اسٹوڈنٹ کا کوشچن تھا. دیکھیں میں نے جو آج تک تیاریاں کی نا وہ ٹپس کے اوپر تیاریاں نہیں کی. میں نے تو پورا سال ہی محنت کی ہوئی ہے، تو اس لیے مجھے تو اسی کا تجربہ ہے. اور تیاری کا اصل طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پورا امتحان کے دنوں میں ساری رات جاگ کرو، یعنی کہ اضافی اس پر تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ یاد ہی اس وقت کر رہے ہیں. یاد پورے سال کا کیا ہوتا تو اس وقت دہرائی کی جاتی ہے. باقی پھر دنیا میں اور طریقے ہیں، میرے خیال جنہوں نے اس کا تجربہ کیا وہی بتا سکتے ہیں کہ کیسے جو نا وہ تیاری کی جاتی ہے. اس میں یہ ہے نا کہ پورا سال پڑھے، طریقہ ہی ہے آپ پورا سال پڑھے. علم جو ہے وہ علم پیپروں کے لیے، امتحان کے لیے تو نہیں سیکھا جاتا نا، علم تو علم کے لیے سیکھا جاتا ہے. اور جو چیز تھوڑی تھوڑی بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ دیر پا ہوتی ہے. اور وہ جو نا ایزی کم ایزی گو، جو شے جلدی آتی ہے وہ جلدی چلی بھی جاتی ہے. تو اسی لیے جو شے جتنے عرصے میں بنتی ہے، وجود میں آتی ہے، پروان چڑھتی ہے، وہ اتنا ہی جو ہے نا وہ اتنی ہی پائیدار ہوتی ہے. بلکہ بزرگان دین کے اندر میں نے چند ایک کا یعنی کہ دیکھا سنا ہے کہ وہ یہ پوچھتے تھے کہ ایک ہی دن میں پہنچنا ہے یا آہستہ آہستہ. کیا بات ہے، منزل پر یہ روحانیت کی اعلیٰ منزل پہ ایک ہی دن میں پہنچنا یا آہستہ آہستہ. تو اب جیسے کسی نے کہا نا جی آہستہ آہستہ، تو وہ کہتے تھے یہی طریقہ صحیح ہوتا ہے. شارٹ کٹ جو شے ملے نا، خواہ وہ روحانی شے ہے یا دنیاوی شے ہے، یا تو اس کے ملنے حاصل کرنے میں محنت کرنی پڑتی ہے یا اس کی حفاظت کرنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. بغیر محنت کے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ نہ اول محنت نہ آخر محنت. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے نقشبندی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بڑی تعریف کی تھی کہ ماشاءاللہ میں نے ان کے اندر سنت کا نور چمکتا ہوا دیکھا. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی بھی ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. تو ان سے انہوں نے کسی کو ایسا یعنی کہ کوئی دیا نا، کوئی روحانی شے دی کہ اس کو کرو گے تو پھر کچھ ملے گا. تو انہوں نے کہا حضور کو نظر سے عطا فرمائے نا. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا نظر کے بعد بھی محنت ہی کرنی پڑے گی. نظر کے بعد بھی محنت ہی کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے اس راستے میں کچھ نہیں. اللہ یہ راستہ بغیر مجاہدے کے نہیں ہے، خواہ مجاہدہ پہلے کرنا پڑے یا بعد میں کرنا پڑے. اسی لیے میں نے چند ایک واقعات باقاعدہ پڑھے ہیں پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں، کچھ اور بزرگوں کی سیرت میں، کہ جیسے کسی کو اگر یک دم کچھ مل بھی گیا نا، کہ بزرگ نے کسی خدمت کے اوپر کہا جا تجھے بخشا، اگر اس نے بعد میں اس کی حفاظت کے لیے اتنی ہی محنت نہ کی جتنی اسے حاصل کرنے کے لیے کرنی تھی، تو وہ نعمت اسے چھن جاتی. اس کے اثرات جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے. یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک ہی مرتبہ بزرگ نے تو پورا زور کر کے وہ شے ڈال دی، لیکن اسے کنٹینیو رکھنے کے لیے اور اسے سسٹین کرنے کے لیے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ محنت والا معاملہ. دنیا میں بھی ہو گیا نا کہ والد نے ایک ساتھ پیسے دے دیے مگر وہ پیسے سنبھالنے نہیں ہے، خرچی کرنے، کام نہیں کرتے. حافظ بننے کے لیے محنت ہے. ہاں وہی والی بات ہے. زندگی وہ اس کو حص کا باقی رکھنا جو ہے نا وہ شاید بڑا کام ہے.
یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا، لوگ جو نہیں وزن کم کرنے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم، حالانکہ ویڈیو بھی اسی طرح کی اور اس طرح کی پوسٹیں آتی ہیں اتنے مہینوں میں کہ ایک ہفتے میں نے، ایک مہینے میں. اب مطلب کون سا ایک ہفتے نے، ایک مہینے؟ بھیا 15 سال سے جو چیز جمع کر بیٹھے ہو، وہ ایک ہفتے 15 دن میں کوئی تھوڑی کو ختم ہو جائے گی. دیکھو زہر وہر سے ترکیب بن مگر وہ جمپ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. ایزی کم ایزی کو. تو جو ہم اس مفتی صاحب میں جو سلو چلیں گے نا، ایزی. آپ کا میرا ویسے ہی پرانا مسئلہ ہے، لانگ ٹرم کٹ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ بہت مارا ماری کرتا ہے مفتی صاحب. ہماری شروع میں بڑی اس پہ ہوتی تھی نا، یار ہر چیز کا اتنا لمبا راستہ کیوں بتاتے ہو آپ، شارٹ کٹ کیوں بتائیں، بعد میں سمجھا ہی صحیح کرتے بھائی ہے. بہرحال دیکھو وہ حدیث مبارک بھی ہے نا، بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. اب یہ ہمیشہ کہتے ہیں یار بھائی مطلب شارٹ کٹ میں تنگ گلی میں گھسنے سے اچھا ہے، مطلب پہلے صاحب کشادہ نظر آتی ہے. مثال سے ٹرالا ہے نا، ٹرالا گھومنے کے لیے تو میرے کو پہلے گلی نا کشادہ نظر آتی ہے، آگے جا کے تنگ ہو جاتی ہے. اور جہاں تھوڑی سی گلی تنگ نظر آتی ہے نا، آگے جا کر وہ کشادہ ہو جاتی ہے. اور اپنی سائیکل نہیں ہے بھیا کہ یوں گھما لی نا، اتنا بڑا ٹرالر ہے، تنظیم ہے، اس کو گھمانے، اس کو ٹرن کرنا ہے اور کچھ کرنا ہے تو وہ پرابلم ہوتا ہے. بریک بھی نہیں لگے گا اتنی جلدی، کرتے بریک. ٹرین کی بھی زنجیر کھینچو تو بہت آگے جا کے رکتی ہے، 2-3 کلومیٹر آگے جا کے رکتی ہے. چلے جناب کال دیجیے گا کچھ. محمد فیضان رضا تاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ایک تو آپ تینوں حضرات کو ایک ساتھ دیکھ کر مدنی چینل پر جو خوشی ہو رہی ہے اس وقت، تو وہ اس کا تو اندازہ میں نہیں لگا پا رہا ہوں. ماشاءاللہ اللہ آپ تینوں کو نظر بد سے بچائے اور آپ تینوں کو بہت زیادہ عید مبارک. اچھا میرا سوال نگران شورا سے، عبدالحبیب بھائی سے اور مفتی صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا کام کرتے ہیں، نگران شورا کی روٹین ماشاءاللہ، عبدالحبیب بھائی کی روٹین، مفتی قاسم صاحب کا جدول اتنا سخت ہوتا ہے، تو آپ لوگ یہ بتا دیں کہ ذرا آپ لوگ تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ ایسا کیا آپ لوگ کام کرتے ہیں کہ آپ کا اتنا زیادہ ٹف؟ ہم تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. چلے جناب اگلی کال دیجیے گا. ذاتی تجربات پروگرام کے درمیان آپ کو کون سے تجربات ہوئے وہ ہم سے بھی شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے. چلے جناب اگلی کال. عبدالخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کو، نگران شورا کو، مفتی قاسم صاحب کو اور دیگر سننے والوں کو عید مبارک. پوچھنا یہ تھا کہ تینوں سے سوال یہ ہے کہ کیا مسجد نبوی شریف میں یا خانہ کعبہ شریف میں بھی اعتکاف کا شرف نصیب ہوا؟ مفتی قاسم صاحب سے اور آپ سے عبدالحبیب بھائی اسپیشلی یہ پوچھنا ہے کہ اب جیسے آپ کی ذمہ داریاں اس حساب سے اعتکاف کے دنوں میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ چلیں اگلی کال. میرا نام شیخ گلشا فاطمہ اتاریہ ہے، میں عمان سے ہوں. عبدالحبیب انکل، عمان میں زوردار بارش ہو رہی ہے، آپ دعا کیجیے گا کہ بارش رک جائے. اللہ عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائے سب کے لیے، تمام مسلمانوں بعض کا وہ بھی نعمت ہوتی ہے. ہاں بارش رکنا بھی نعمت ہے، کیونکہ بعض کا کہیں بارش ہونا بھی نعمت ہوتی ہے. بارش ہونا بھی نعمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب، ایک سوال رہ گیا تھا، میں چاہوں گا تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے، سوالات کافی ہیں اور کالز بھی بہت آ رہی ہیں، سلسلے کا وقت بھی سنبھالنا ظاہر ہے کہ اسپیڈ سے نکل رہا ہے. بندہ نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں چھوڑ دیں، اب دوبارہ کرنا شروع کر رہا ہے تو دل نہیں لگ رہا. جب سب کیا فرمائیں سب کیا ہونا سب، یہ سوال آیا تھا. وہی آپ والی بات تو آپ نے اس پہ ڈیفائن کر دیا تھا کہ تار ٹوٹنے نہ دے، اب ٹوٹ گئی ہے، اب پھر آ رہا ہے تو دل نہیں لگ رہا، تو کنٹینیو کرے پھر. وہ کسی نے نا چند دن پہلے مجھے کسی کا جملہ بتایا، بڑا خوبصورت تھا، کہ جیسے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا نا، اب صرف وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائیں. واہ. 2-4-5 منٹ کے بعد جو ہے نا خود ہی نماز کے لیے بندہ کھڑا بھی ہو جائے گا. کیا بات ہے. کسی بھی شے کی جو ابتدا ہوتی ہے نا، جہاں بندے کا دل نہیں کر رہا ہوتا نا، وہاں ابتدا ہی مشکل ہوتی ہے. صرف واہ واہ. جب بندہ ابتدا کر دیتا ہے نا، پھر کام بھی ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا، اب وہ گھر سے نکلتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی چلا دیتا ہے، بس یہ 5 منٹ کا کام کر لے. اب اس کے بعد اگر اس نے 100 کلومیٹر بھی جانا ہے نا، اب یہ چلا جائے گا. سب سے بڑا جو بیریئر ہوتا ہے نا، یہ سٹارٹ میں ہوتا ہے. لہذا جس عمل کے اندر بھی رکاوٹ آ رہی ہے، دل نہیں کر رہا، تو اس کی جو ابتدا ہے نا، بس وہ کر دیں، اس کے بعد وہ کام ہو جائے گا. اسے وہ ایک کتاب ہے نفسیات کی، سائیکالوجی کی، اس کی ٹرم بڑی، یعنی ٹرمینالوجی اس نے جو استعمال کیا وہ ذرا عجیب سی ہے، لیکن بہرحال ہے وہ بڑی مؤثر، ایفیکٹیو ہے. وہ اس نے کہا کہ ایٹ دا فراگ فرسٹ، کہ اگر تمہیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھانی ہیں اور اس کے اندر مینڈک ہے
تو اس کو شروع وہاں سے کرو. وہ یعنی ایکسٹریم مثال سمجھانے کے لیے اس نے بیان کی. اور اگر بہت سارے ہیں تو جو سب سے زیادہ والا نا وہ کھاؤ. مراد یہ کہ جو سب سے مشکل مرحلہ ہے نا پہلے کر لو, اور جو سب سے مشکل کام ہے بس اس کو شروع کر دو, اور مشکلوں میں بھی جو سب سے مشکل ہے نا اس کو شروع کر دو. وہ کام بھی ہو جائے گا اور باقی سارے کام آسان بھی ہو جائیں گے. ہم جب جیسے آفس میں آتے ہیں نا, صبح آفس میں آ کے ہماری عمومی طور پہ سوچ یہ ہوتی ہے, یعنی کہ عام جو لوگ ہیں کہ آنے کے بعد پہلے تو آ کے یعنی آئے گھر سے ہی ہے ناشتہ واشتہ کر کے لیکن آفس پہنچنے کی آفس آنا بھی خوشی کا ایک موقع نہیں ہوتا نا, روزانہ کا غم ہے یہ. تو اب وہ آ کے ابھی عید کے بعد تو اسکول اور آفس ویسے ہی بہت مشکل لگتی ہے نا. تو اب وہ پہلے تو آ کے اپنی چیئر کو دیکھیں گے کہ وہی ہے تو کیوں ہے, اگر وہ نہیں ہے تو کیوں نہیں. پھر اس کے بعد کہیں گے اچھا راستے میں کسی نے میسج ہی کیے ہوں گے, چلو وہی چیک کر لیتا. پھر اس کے بعد اگر وہ ذرا زیادہ ہی فارغ محکمے ہیں جیسا کہ بہت سارے ہیں تو پھر وہ شروع کریں گے اخبار پڑھنے سے. اس کے بعد ہوگا چائے کے بعد بولیں گے ہاں بھی کوئی فائل وائل ہے تو لے آؤ. پھر اس کے بعد کام شروع کریں گے. کام چوری کا, نکمے پن کا جو سب سے بڑا بنیادی سبب ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب صبح پوری نیند کر کے کھانا کھا کے سارا کچھ کرنے کے بعد آ کے بھی سب سے سستی والا کام شروع کرتے ہیں یا سب سے یوزلیس قسم کا کام شروع کرتے ہیں. آتے ساتھ ہی 5 کام ہیں, اور ویسے کام تو ہمیشہ ایک دن پہلے ڈیسائیڈ کرنے چاہیے کہ مجھے کل یہ کرنے ہیں, ایک دن پہلے لکھ لینے چاہیے. یہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. 5 میں جو سب سے مشکل ہے نا, آنے کے بعد بلا کسی جو ہے نا وہ تاخیر کے سب سے پہلے سب سے مشکل کو شروع کرتے. پرائم ٹائم پر پرائم کام کرنا چاہیے نا. جب سب سے مشکل کام وہ پہلے کر لے گا نا, اس کے بعد بقیہ کام اس کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو مین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شے کا جو سٹارٹ کر لینا ہے, ابتدا جو ہے یہ مین چیز ہوتی ہے. اور اگر عبادت, نماز اور یہ سب چیزیں ہیں نا تو اس کو دوسرے انداز میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حدیث مبارک ہے کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے چل جاتی ہے, اور جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میری رحمت اس کی طرف ایک گز بڑھتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ جو بندے کا تھوڑا سا انیشیٹو ہے نا, اس کی ابتدا جو ہے اس کے بعد رحمت الہی پھر اس کو جنا ذرا آسانی دے کے اس کو کھینچ لیتی, آگے بڑھنے والا تو کام. یہ سب سے جو ہے نا وہ آسان طریقہ یہی ہے. مجھے نگران شورا کی ایک حکمت یاد آ گئی آپ کی اسی بات سے. وہ شخصیت نے پھر مجھے بھی بتایا کہ وہ, بلکہ عائشہ صاحب کو بھی بتایا. نگران شورا نے شاید ان کو یہ کہا تھا, بہت بڑے بزنس مین ہیں, عائشہ صاحب نے کہا روز قرآن پڑھا کرو. شاید انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے لیے روز پڑھنا مشکل ہے. کہہ رہے ہیں نگران شورا نے بڑا کمال کیا میرے ساتھ. کہا ایسا کرو, غسل وغیرہ کر کے نکلتے ہو نا, وضو کر کے آفس کے لیے جاتے ہیں, جاتے قرآن کو صرف بوسہ دے دیا کرو. کہتا ہے 2-4 دن تو کیا, پھر میں نے کہا میں کیسا آدمی ہوں, صرف بوسہ دے کے جا رہا ہوں, اب میں روز کچھ پڑھنے لگ گیا ہوں. تو میں نے کہا یہ کمال کام کیا آپ نے کہ میں اس کو, وہی والی بات ہے آپ نے کہا بجائے نماز میں بیٹھو تو صحیح, پھر باقی چیزیں ہونا شروع. یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا, سبحان اللہ, آگے تیرا کام ہے. مطالعے کا دل نہیں کرتا, کتاب پڑھنے کا دل نہیں کرتا. یعنی کہ یوں کہہ لے کہ میجورٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا کہ کتاب پڑھنے کو دل نہیں کرتا. کتاب پڑھنے کو دل نہیں نا, آپ کتاب کھول لیں, پڑھے نہیں, آنکھیں بند کر لیں, آنکھیں بند کر کے آپ کتاب کو ہاتھ میں رکھے, آپ تھوڑی دیر کے بعد پڑھنا بھی شروع کر دیں. کیا پیاری مثال. پریکٹیکل کر لیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کام شروع ہو اس جائے. کو یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ پانی سے ڈر لگے تو اس کا حل یہ ہے غوطہ لگا دے. جب تک غوطہ لگائے گا نہیں پانی کا ڈر نکلے گا. اچھا, کھانے میں بھی ایسا ہوتا ہے, کچھ دوست ہوتے کہتے ہیں آج کھانا نہیں ہے, کھانا آ جائے پھر اس کے بعد جو حال وہ چھوڑتا نہیں ہے بھیا. اس کے بعد تو بندہ کہتا ہے کم پڑ گیا یار, تم نے تو کھانا نہیں تھا. ٹھیک ہے جناب, چلیں جناب, اب تھکتے نہیں ہیں آپ, یہ اتنا سخت جدول ہے آپ کا. دیکھیں ایک تو یہ جملہ کہ تھکتے نہیں ہے نا, یہ تو درست نہیں ہوتا. انسان ہے, کام کرے گا, تھکے گا تو ضرور. ہر ایک 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے 15-17 گھنٹے کے بعد آپ کو ایک خود آپ کا بدن کہتا ہے کہ تو اب تھک گیا ہے, ہو جاؤ, اب آرام کر, نیند آئے گی. اور تو یہ تھکن نہیں لگتی, یہ تو آئی ڈونٹ نو کہ کوئی کہہ سکتا ہو, واللہ عالم. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ تھکتے نہیں ہیں, لیکن چونکہ کام ہوتا ہے تو کام کو کرنا ہی ہوتا ہے اس پورے ڈیوریشن کے اندر. جب آپ نے ایک کام لیا, ایک ذمہ داری لی ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے, جیسے آج یہاں 3 بجے آنا تھا, صحیح ہے, تو اب صبح رات جدول آنا ہی آنا ہے, تو پھر آنا ہی آنا ہے. تو جب کام کرنا ہے تو پھر کام کرنا ہے, جب ذمہ داری لی ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. مگر یہ جملہ آئی تھنک کہ یہ درست نہیں ہوتا کہ میں تھکتا نہیں ہوں. تھکن لگتی ہے, لیکن کام پورا ہونے کے بعد آپ کا جب ٹارگٹ پورا ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو خود ہی
تھکن. جیسے ہمارے یہاں یہ رمضان میں یہ ہوتا تھا کہ اشراق چاش کی نماز ہو گئی نا, اب نہیں روکو یار, اب سونے دو یار. اور اس سے پہلے روٹین ہوتی تھی نا, پورا کام ہی ٹارگیٹ ہوتا تھا, ایک ٹارگیٹ ہوتا تھا. اشراق چاش کے بعد اب اگلا کام ظہر کی نماز پڑھنا ہے, تو ایک پورا ایک آگے بڑھ ڈیوریشن ہو گیا. اور اس سے پہلے وہ یہ پڑھنا ہے تاکہ آپ اٹھ کر یہ سارے کام کر سکیں. ایسا اس میں ایڈ یہ ہے کہ تھکاوٹ تو جیسے ہوتی ہے, تھکاوٹ ہونے کے باوجود کام کر لینا, یہ کیا ہے, یہ کیسے کام بھی کر لینا اور پھر چڑچڑا نہیں ہونا. انہوں نے سوال یہی کیا نا کہ ہم کام کر لیتے ہیں پھر باقی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, جب ہماری چڑچڑاہٹ بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی نہ ہو نا کہ پریشر ہے لیکن آپ پورا آرام دیں. دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا وہ لوجیکلی میں لے لیتا دینا کوئی. اب پورا آرام کریں, کھانے پینے میں احتیاط کریں, اب انرجیٹک چیزیں لیں جو آپ کو کسی کام کے لیے بیوٹیفل ایکٹیو رکھتی ہیں. مگر سب سے بنیادی چیز آپ نیند پوری کریں. الحمدللہ رمضان میں ہم نیند پوری کرتا ہوں, میں رمضان میں نیند پوری کرتا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سوتے نہیں ہوں گے, میں رمضان میں اپنی نیند پوری نہ کر کے کام کرنا یہ کوئی ہے ہی نہیں. ایسا جب سوتے ہیں نا تبھی آپ چینل پہ نظر نہیں آتے, جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ عصر کے بعد مدنی مذاکرہ, مغرب کے بعد لائیو, اور رات کو مدنی مذاکرہ, پھر عشاء تراویح کھانا, پھر رات کا مدنی مذاکرہ, پھر فجر کے بعد بیان, اور اس کے بعد میرے ساتھ آتے. تو یہ سارا یہ روٹین چل رہی ہے ہمارے یہاں. سب سے ویسے ماشاءاللہ بہت ہی پیک جدول ہم میں تینوں میں تو شاید نگران شورا نہیں گزارا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, لیکن صحیح فرمایا کہ ہمیں آرام کا, اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں. آپ نیند پوری کریں اور کھانا اپنے وقت پر نارمل, جیسے کہ دودھ پی لیں, کھجور کھا لیں. دودھ اور کھجور بہت انرجیٹک ہے مفتی صاحب, بالکل آپ کا پیٹ بھی بھرتا ہے. آپ کیلا لے لیں, آپ کو طاقت ملتی ہے کیلا کھانے سے. تو اس طرح کی چیزیں لیں, لیکن اب ڈٹ کے بعد کو سپلیمنٹ وغیرہ لینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے. کوئی ڈٹ کے کھا لیا نا, جس کو نہ کھانے والی چیزیں کھا لی, تو اب آپ بولے گا اب آپ کی روٹین چلے گی. اب آپ کی روٹین نہیں چلے گی, آپ کا کھانا خود ہی آپ کو بٹھا دے گا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اچھا جناب, اس کو دو چیزوں میں نا, دو لفظوں میں ضرور آپ سے بھی سوال. صاحب جتنا فرما رہے ہیں نا, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انرجی مینجمنٹ. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنی انرجی جو ہے وہ مینج رکھیں. اب اس کے اندر دو سب سے بڑے فیکٹر ہوتے ہیں, ایک فوڈ کھانا اور ایک آرام. کھانا اور آرام یہ پورے ہیں, یہ چارجر ہے ایک طرح, تو یہ چارجر ہے, اس کی وجہ سے انرجی مینج رہتی. ایک دوسرا پھر جو کرنے کا طریقہ ہے نا, بعض اوقات وہ بھی بڑا عمل دخل رکھتا ہے کہ افراتفری میں اور ایک کے بعد اگلا کام بغیر کسی وقفے کے شروع کر دینا اور ایک کے بعد ایک کرتے رہنا, یہ بھی انرجی کو ڈاؤن کرتا ہے. افراتفری کا شکار نہ ہو, دھیرے دھیرے کرے, تحمل سے کرے. مومن کی صفات میں اس کو بیان کیا گیا نا, الحلم والاناۃ, یعنی کہ تحمل, بردباری اور وقار کے ساتھ کام کرنا. العجلۃ من الشیطان, جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے, اور وقار اور ایک تسلی کے ساتھ کام کرنا جو ہے یہ رحمان کی طرف سے. اپنے وقت پر ہو جاتی ہے, اگر آپ ہر کام کے لیے وقت, ہر وقت کے لیے ایک کام ہے. وہ ہم صرف 2-3 منٹ کی افراتفری کی پانی وجہ سے سب پلس کر لیں, کھانا جی بالکل, اور 8 سے 10 گلاس کم از کم پانی. آپ 8 سے 10 گلاس پانی پئیں اور انرجیٹک غذائیں لیں, نارمل جیسے کھانا کہتے ہیں وہ لیں, اور اپنی نیند پوری کریں. آپ اب ایک صاحب سے میری بات ہوئی, وہ ان کو اپنا ویٹ نیچے لانے کا تھا, تو میں کہا سونے سے پہلے کب کھاتے ہیں؟ تو کہا 1-1.5 گھنٹہ پہلے کھاتا ہوں, رات کو پھر سو جاتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ کا شاید وزن کم نہیں ہوگا. مطلب پھر میں نے کہا 5 سے 6 گھنٹے, 4 سے 5 گھنٹے کا جب تک آپ کا گیپ نہیں ہوگا سونے سے پہلے, اس وقت تک نہیں ہوگا. تو بعضوں کا جیسے سحری ہمیں سونا ہے 8 بجے, تو میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر میں تھوڑا سا جتنا پہلے کھا لوں نا اتنا اچھا ہے. حالانکہ ہمارا سحری کی وجہ سے رک پاتا ہے بندہ کہ چلو اب تو روزہ ہو گیا, ورنہ تو کچھ لوگوں کو تو بھوک کے مارے نیند ہی نہیں آتی, جب تک کھائیں گے نہیں نیند نہیں آتی. مطلب جن کو عبدالحبیب بھائی سونا ہی 5:30 بجے سحری سے فارغ ہوئے, اب نارمل بات, صحیح ہے, سحری سے فارغ ہوئے اور اس نے مطلب 6 بجے فجر پڑھنی ہے اور 6:15 بجے سو جانا, 6:15, تو 1 گھنٹہ پہلے اسے سحری کی, اور سحری بھی اسے ڈٹ کے کی. اب وہ بولے کہ مطلب کہ میں مطلب کہ انرجیٹک رہوں, تو کھانا ابھی تک تو اس کے اندر وہ گم ہی رہا ہے. اب جیسے ہم ہوتے تھے 4, 4:30 بجے یا کبھی 5 بجے, تو لیکن اس کے بعد ہماری ایک باقاعدہ ایک ورکنگ ہوتی تھی. نماز کے بعد بیان کے بعد پھر امیر سنت کا بیان, اس کے بعد پھر اشراق شاہ, یہ ساری ایک ہوتی تھی. اس کے بعد جا کے پھر بیان کے اگلے دن کی تیاری کرنا. سو آپ کو پتا 8 بجے گا, تو وہ کم از کم 3 گھنٹے کا بریک ہونا چاہیے, بریک بن جاتا تھا.
اب جن کو نہیں ملتا تھا تو ان کے لیے پھر وہ بوجھل طبیعت ایسیڈیٹی اور بہت ایسا ایک یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو کام کو زندگی سمجھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو فراغت کو زندگی سمجھتے ہیں. جو کام کو زندگی سمجھتا ہے نا وہ بہت کام کر لیتا ہے، صحیح بات، اور اس کو زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوتی. اور جو فراغت کو زندگی سمجھتا ہے تو کام سے موت پڑتی ہے. فراغت تو آدمی جیسے موت ہے. لیکن بہت لوگوں کو موت پسند ہے نا. اسی پسند ہے، مطلب آدمی فارغ ہے تو جیسے کہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے کہ میں مطلب کہ کیا مطلب ختم، زندگی ختم ہو گئی. جیسے آپ کو تعجب ان پہ ہو رہا ہے ان کو آپ پہ ہو رہا ہے. ہاں کہ یار فارغ کیا بات کر رہے ہیں جناب، فارغ رہنے سے زیادہ تو کام، زبردست کام ہی کوئی نہیں، موج کرو. فراغت مطلب تو فراغت میں زندگی کام ہی ہے. ایسا ہی ہے. ایک بندے کو 15 دن کام کروا لیں اور 15 دن اس کو گھر میں بند کر کے 15 دن بٹھا دیں، وہ کہے گا خدا کا واسطہ کام کرا لو مجھ سے یار، میرے لیے 15 دن گھر میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے. کووڈ میں بیٹھے تھے نا، کتنی قدر ہو رہی تھی. مسجد نبوی خانہ کعبہ میں کبھی اعتکاف؟ ویسے تو جب بھی جاتے نفلی اعتکاف کی نیت تو کر ہی لیتے ہیں، تو یوں تو ہم نے ہزاروں مرتبہ اعتکاف کی ہے. باقی جو مسنون اعتکاف ہے 10 دن کا ماہ رمضان کا جو ہے تو یہ نہیں کبھی کیا. بھائی صاحب آپ کا کوئی تجربہ؟ مجھے یہ مفتی صاحب والا جواب ہے. مسجد نبوی میں الحمدللہ مجھے ایک آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا موقع ملا تھا، اور وہ واقعی زندگی کا ایک یادگار وقت تھا. اس میں ایک باقی بہت ساری چیزیں، ظاہر ہے کہ وقت کم ہے، لیکن ایک چیز جو سب سے مزیدار اس میں ہوتی تھی نا مفتی صاحب، جب آنکھ کھلتی تھی نا نیند سے اٹھ کر، جو پہلی فیلنگ آتی تھی نا کہ یار ہم ہیں ہی مسجد نبوی شریف میں. اس زمانے میں تو مسجد نبوی شریف میں ہی آرام کی اور اجازت ہوتی تھی. اب تو سنا اوپر کوئی اوپر کا سارا انتظام اوپر ہی ہے. جب ہم نے کیا تھا تو پھر وہ جگہ کوئی پہلے سے لوگ مخصوص کر لیتے تھے کہ بھائی آپ اس پلر کے ساتھ، وہاں کوئی خیمے نہیں لگتے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کو صبح 11 ساڑھے 11 بجے اٹھا دیتے تھے. یعنی وہاں پارشیلی سونے کا تجربہ وہاں ہوا، سیکھنے کا کہ کس طرح ٹکڑوں میں سونا ہے، کیونکہ وہاں 11:30 بجے سے تیاری ظہر کے لیے اٹھا دیتے تھے. تو ظہر کے لیے اٹھے تو اب عصر سے پہلے آپ کو آدھا ایک گھنٹہ اور ملے گا، پھر 3 بجے 2:30 بجے کے بعد وہ پھر عصر کی نماز کی تیاری، اور اس کے بعد تو سفرے رمضان کے لگ گئے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو سونا ہے تو پھر رات کو دیر سے آدھا ایک گھنٹہ، تو یہ 3 حصوں میں جا کے 5-6 گھنٹے. لیکن مجھے ایک چیز جو سیکھنے کو ملی کہ ہم تو اس میں خیر وہ پریکٹس اتنی نہیں کر سکے. ایک اور ہمارے اسلامی بھائی انہوں نے اعتکاف کیا تھا، انہوں نے بتایا وہ ہر سال اعتکاف کرتے تھے مسجد نبوی شریف. انہوں نے کہا یار میں نے بہت اعتکاف کیے، مگر میں نے غور کیا کہ وہاں جو عرب کے لوگ ہیں نا، وہ ایک تو حدود مسجد نبوی سے باہر کھانا کھانے بھی نہیں جاتے، حالانکہ کچھ اجازتیں ضرور ہیں یعنی مسجد کے اندر، اور وہ کیونکہ اندر کھانے کے لانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ پورے 10 دن روٹی، دہی، کھجور اور وہ جو ان کی جو زیتون شریف وغیرہ وہی کھاتے ہیں. تو میں سوچتا تھا یہ 10 دن کیسے گزرتے اس پہ. تو ایک بار میں نے ان کے ساتھ یہی کیا، میں نے یہی کھایا. کہتے ہیں میرا وضو باقی رہا، مجھے واش روم کی ضرورت نہیں پڑی، میری نیند، مجھے مطلب ہر چیز میں بڑا فائدہ ہوا. یعنی وہ 10 دن ایک ڈائٹ کنٹرول بھی ہوئی، اور واقعی وہ انرجیٹک چیز ہے. حاجی میدا سوئے گا تو آپ سو گے نا، اپنے میدے کو کام پہ لگا دیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں تو ہضم کر. ہاں، اور آپ بولے میں اب سو جاؤں گا، میدا بولے مجھے جگا کر تو کدھر سے سوئے گا بھائی. ٹھیک ہے بھائی، وہ الارم بجاتا رہے گا. پھر چلیں جناب، ایک اور سوال، ذاتی تجربات کے دوران کوئی تجربہ ہوا تو ایسا کوئی ایک تجربہ؟ تو تجربہ یہی ہے بھیا کہ مطلب کہ سال میں ایک ایسے تو تجربہ ہوتا ہے کہ یہ گھر ہے 7 منٹ کا راستہ ہے، اور عید کے دن 1 گھنٹے کے اندر پہنچا جاتا ہے یہاں پر. آج تو کچھ جلدی پہنچ گئے، اچھا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا، یعنی پچھلے سال، اس سے پچھلے سال رش ایسا ہوتا ہے روڈوں کے اوپر سے پھر یونیورسٹی روڈ تب دنیا میں مشہور ہو گیا. جی تو جو صورتحال ہوتی ہے. اچھا، وہ ہمارا آج اس لیے بھی جلدی پہنچنے کا ہو گیا کہ دوپہر میں سلسلہ ہے. رات تو عید کی رات کو روڈ جام ہو جاتے ہیں، لوگ چونکہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال آج اللہ نے کرم کیا اور الحمدللہ. اچھا، کالز دیجیے گا جناب. یہ بھی تجربہ صحیح ہے دوپہر کا. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ناظرین اس وقت عید میں رشتہ داروں میں بیزی ہیں. ہمیں شاید رات میں ویورشپ اور کالز، شاید بہت سارے ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی جو ہے نا، ہمیں رات کو زیادہ، میں نے دیکھا کہ تیاری کر کے کچھ لوگ فیملی کے ساتھ ڈنر کے ساتھ سنتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم رات ہوتی ہے کہ رات کی بھی ہماری جو ہے نا، تاکہ وہ ہمارے بھی گاہک بندے ہوئے ہیں نا، ہمارے بھی کسٹمر ہیں نا. ذاتی تجربات ہے، کتنے سالوں سے ہم رات کو کر رہے ہیں، تو کیا بات ہے مدینے کی. ہمارا پروگرام کا وقت تو اب اینڈ کی طرف ہے. ہمیں کچھ 5:10 تک جانا ہے یا 5 بجے کلوز کرنا تھا؟ آگے 5 بجے ہی کلوز کرنا. چلے 1 ہی منٹ رہ گیا، تو آخری کچھ کلمات ارشاد فرمانا چاہیں نگران شورا مفتی قاسم صاحب، کیونکہ آگے پروگرامز ہمارے ماشاءاللہ پیک ٹو پیک ہیں. اور یہ بتا دوں کہ عید ٹرانسمیشن بڑی شاندار طریقے سے آپ کے لیے ہر سال ڈیزائن کی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک تھیم یہی ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچ کر لوگ بدری چینل کے ساتھ عید گزاریں. تو امیر اہل سنت کے پروگرامز، نگران شورا کے ریکارڈڈ پروگرامز، بچوں کے ساتھ پروگرامز. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آیا تو ہمارے اس پروگرام سے پہلے بزرگوں کے پروگرام چل رہے تھے. پھر رات کو آج بدری مذاکرہ ہے. سب آپ نے عید کے لیے پھر رات سنا کچھ اسپیشل پروگرام بھی ریکارڈ کروائیں.
वो कौन सा प्रोग्राम है? तो तजर्बात की दुनिया है और एक फेस टू फेस है माशाल्लाह, यानी कल रात को एक प्रोग्राम होगा और परसों, यानी दोनों रातों को इंशाल्लाह निगरानी शुरा के दो जबरदस्त प्रोग्राम वो होता है ईद की रात को एक स्पेशल प्रोग्राम वो आप होता है, करते हैं। हाँ, लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा है वो भी स्पेशल है, तो वो स्किप है। ठीक है, उसकी जगह मैंने 2 रिकॉर्डेड प्रोग्राम दे दिए। ठीक है जनाब। आज रात मदनी मुज़ाकरा होगा, आज रात 8 बजे ईशा की जमात है, 9 बजे के आसपास इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा शुरू हो जाएगा, ज़रूर शिरकत कीजिएगा। चलिए, हम अपनी दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाती तजर्बा